سخاوتوں کا فلک جگمگایا جاتا ہے، سخاوتوں کا فلک جگمگایا جاتا ہے، سخی گھرانے میں ایک اور چاند آتا ہے، سجا ہوا ہے خانہ کاظم رضا کی آمد پر، سجا ہوا ہے خانہ کاظم رضا کی آمد پر، ہر حق شناس آج جشن مناتا ہے۔ شروع اس پاک پروردگار عالم کے نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہمارا خالق و مالک ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جس نے آسمان میں ستاروں کو روشن کیا، جس نے چاند ستاروں کو روشن کیا ہے، سورج کو روشنی بخشی ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جس نے ہواؤں کو مسخر کیا، دریاؤں کو روانی بخشی ہے، اور تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں بہترین گھرانے سے وابستہ کر دیا۔ تمام تر درود و سلام ہو ان ہستیوں پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے، تمام تر درود و سلام ہو ان ہستیوں پر جسے پروردگار عالم نے اپنی درود و سلام بخشا ہے، تمام تر درود و سلام ہو ان ہستیوں پر جن ہستیوں کو پروردگار عالم نے تمام ہستیوں کو محمد کے روپ میں ڈھالا ہے، تمام تر درود و سلام ہو ان ہستیوں پر جن کے واسطے پروردگار عالم نے ہر شے کو خلق کر دیا اور فرشتوں کو ان کے در پر سجدہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ تمام ہمارا درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اور یہاں پر آج پروردگار عالم نے اگر ان ہستیوں کو خلق کیا تو انتہائی بہترین انداز میں، انتہائی خوبصورت انداز میں پروردگار عالم نے ان ہستیوں کو خلق کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سب کے سب محمد ہیں، اور یہ گھرانہ بے شک وہ گھرانہ ہے جس گھرانے میں آپ کو سب کے سب محمد نظر آتے ہیں، اول بھی محمد نظر آتا ہے، اوسط بھی محمد نظر آتا ہے، آخر بھی محمد نظر آتا ہے۔ اور کسی چاہنے والے نے مولا سے اس پر پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کے سب محمد ہیں، میرے گھرانے میں میرے اہل بیت سارے محمد کے محمد ہیں، تو پھر آپ میں کوئی حسن کیوں نظر آتا ہے، کوئی حسین کیوں نظر آتا ہے، کوئی سجاد کیوں نظر آتا ہے، کوئی باقر کیوں نظر آتا ہے، کوئی صادق کیوں نظر آتا ہے؟ تو مولا مسکرائے اور مولا نے اشارہ کیا کہ وہ ایک کتاب رکھی ہوئی ہے، اسے لے آؤ۔ تو شخص کہنے لگا یہ تو قرآن مجید ہے، میں آپ سے کوئی سوال پوچھ رہا ہوں اور آپ اسے قرآن مجید لانے کا کہہ رہے ہیں۔ تو مولا مسکرائے کہتے ہیں تمہارے سوال کا جواب اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو وہ شخص کتاب لے کر مولا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور مولا مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں ذرا سے کھول کے تو دیکھ۔ اس کو کھولتا ہے جیسے ہی تو اس میں الگ الگ سورتوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کا نام یاسین لکھا ہوتا ہے، رحمان لکھا ہوتا ہے، طٰہٰ لکھا ہوتا ہے۔ مولا مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں بتا کہ اس کے اندر یاسین، طٰہٰ، رحمان یہ سب کیا ہے؟ کہتا ہے الگ الگ کریں تو یہ صورتیں ہیں اور ان کو ایک کریں تو یہ قرآن کہلاتا ہے۔ مولا مسکرائے۔ اسی طرح مولا نے کہا کہ ہم بھی اسی طرح جب الگ الگ ہوتے ہیں تو کوئی حسن ہوتا ہے، کوئی حسین ہوتا ہے، کوئی سجاد ہوتا ہے، کوئی باقر ہوتا ہے، کوئی صادق ہوتا ہے، کوئی قاسم ہوتا ہے، اور جب یہ ایک جگہ سمٹ جاتے ہیں تو ہم سب کے سب محمد کہلاتے ہیں۔ اور آج جس کی ولادت ہے اور آج جس کا جشن ہے وہ شہنشاہ خراسان ہے، وہ کردار میں علی مرتضیٰ ہے اور نام میں علی رضا ہے، آج ان کی ولادت ہے۔ ہم آپ تمام دیکھنے والے کو، تمام مومن و مومنات کو جو ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان تمام کو جشن ولادت امام علی رضا بہت بہت مبارک ہو۔ سلامت رہیں آپ لوگ، آباد رہیں، اور ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں، کیونکہ آج جو ذکر ہوگا وہ ان ہستیوں کا ذکر ہوگا کہ جن ہستیوں کا ذکر خود پروردگار عالم کرتا ہے، آج ان کا ذکر ہے۔ اور ہمارے ساتھ یہ جشن میں کافی گیسٹ موجود رہیں گے، کچھ مہمان گرامی ہمارے موجود رہیں گے، ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، اور آج ہمارے ساتھ ایک بہت خوبصورت نعت خواں، نوحہ خواں موجود ہیں جو ایک بہت منفرد شخصیت کے حامل ہیں، کریٹو بھی ہیں، ڈیزائنر بھی ہیں، منقبت خواں بھی ہیں، نوحہ خواں بھی ہیں، اور تقریریں بھی کرتی ہیں، ساتھ میں ذاکرہ بھی ہیں، عالمہ بھی ہیں۔ ہم آپ کو ایسی شخصیت سے ملواتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہے عالیہ زینب موجود ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ شکر الحمد للہ، ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیے۔ مالک کا کرم ہے، آپ کو ولادت بسعادت امام علی رضا بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو شاید میری آواز صحیح نہیں آ رہی ہے۔ آپ کو ولادت بسعادت امام علی رضا بہت بہت مبارک ہو۔
سسٹر آپ کو میری ہاں جی آواز آ امین، رہی آپ ہے؟ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، خداوند تعالیٰ تمام دیکھنے والوں کو اور آپ کو بھی ہزار کو بھی خوشیاں نصیب فرمائے۔ الہ امین، الہ آمین۔ امین۔ میں چاہوں گی کہ ہم نے شروع میں اہ، امام علی رضا کی بات کی ہے تو ان کے جدہ کا بھی ذکر ہونا چاہیے، ان کے جد کا بھی ذکر ہونا چاہیے، اور میں چاہوں گی کہ ہم اس پروگرام کا آغاز انہیں کے جد کے ذکر سے کریں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت رسول پاک سے ہم اس جشن کا آغاز کریں، تو میں چاہوں گی کہ آپ کوئی نعت پیش کیجیے۔ سسٹر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے کوئی کنیکٹیوٹی ایشو ہے، شاید آپ مجھے سن نہیں پا رہی ہیں، آپ تک میری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ جی سسٹر، میں چاہوں گی کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت رسول مقبول پیش کیجیے۔ جی ضرور۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔ مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم الانبیاء، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر۔ مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم الانبیاء، ہوں ہزاروں درود دو سلام آپ پر۔ شاہ رب العلا صورت حق نما، ہوں ہزاروں درود دو سلام آپ پر۔ مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم الانبیاء، ہوں ہزاروں درود دو سلام آپ پر۔ آپ ہیں وجہ تخلیق ارض و سما، بے شک بے آپ شک ہی ابتدا آپ ہی انتہا، بے شک آپ ہیں وجہ تخلیق ارض و سما، آپ ہی ابتدا آپ ہی انتہا، سدرۃ المنتہا سبحان اللہ، آپ سبحان کے اللہ، زیر پا، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم الانبیاء، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر۔ کعبہ کو سین ہے آپ کی شان میں، نعت ہے آپ کی سارے قرآن میں۔ کعبہ کو سین ہے آپ کی شان میں، نعت ہے آپ کی سارے قرآن میں۔ آپ کی ذات ممدوح ذات خدا، ہوں ہزاروں درود و سلام آپ پر۔ مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم الانبیاء، ہوں ہزاروں درود دو سلام آپ پر۔
पर्दाए मीन अहमद से जो ही उठा, हो गई जलवगर ज़ात रब्बुल उला, ज़ात अहमद ओहद से नहीं। मेरे ख्याल से कोई कनेक्शन इशू आ गया है जिसकी वजह से आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है। मेरे ख्याल से इसी के साथ हमारे साथ एक बहुत ही मोहतबर शख्सियत मौजूद है और पाकिस्तान की सबसे पहली मुफस्सिरा हैं। हम मैम रबाब काजमी को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? आपको मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मौला का करम है और आप सबको इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ज़ामिन आहू, इमाम रज़ा और इमाम ज़ामिन के जो है वो इमाम सामिन, उनकी आमद तमाम जो है वो हमारे मुहिबान अहले बैत, मोमिन व मोमिनात, शियान अली हैदर कर्रार, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और शाहजहान आपको भी मुबारक हो। और अना मजनूनुल हुसैन की तमाम टीम को इमाम की आमद जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको भी विलादत बसादत इमाम अली रज़ा बहुत बहुत मुबारक हो और मौला आपको हमेशा सलामत रखें, खुश रखें और ऐसे ही आबाद रखें। मैं चाहूँगी कि आज मौला अली रज़ा की विलादत का दिन है, तो क्यों ना उनकी पहले ज़ात से ही शुरू किया जाए और जाना जाए कि आखिर कौन थे इमाम अली रज़ा और वो किस तरह खुरासान पहुँचे और किस तरह आए। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की वजह तस्मिया रज़ा क्यों है। लोगों ने कहा कि जो है पूछा है, सवाल किया है कि इमाम से कि इनकी वजह तस्मिया इमाम रज़ा रज़ा क्यों है। तो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, लोगों का ख्याल पहले तो ये था कि तमाम खलाइक यानी कि उनके जो कहा जाए कि मुखालिफिन थे वो भी उन पे राजी थे, उनकी हुकूमत पे, और उनके चाहने वाले भी उन पे राजी थे, इसलिए उनको रजा का लक़ब दिया गया। लेकिन यहाँ पे जब सवाल हुआ है जो है इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम से, तो उन्होंने इरशाद फरमाया कि नहीं, अल्लाह ताला ने उन्हें रजा का लक़ब दिया था कि वो हर चीज पे राजी थे, जो कुछ परवरदिगार आलम ने उन्हें अता किया था वो उस पे राजी थे, इसलिए ये लक़ब जो है उनका रजा दिया गया है। इस बात पे नहीं था कि लोग के दोनों खलायक जो थे यानी कि दोनों उनके दुश्मन भी और उनके चाहने वाले भी इस बात पे राजी थे। फिर इमाम अलैहिस्सलाम के मुतालिक मैं बताती चलूं कि देखें, इमाम मदीने में थे और उन्हें जाहिर बात है जब भी, चाहे वो अब्बासी दौर हो, चाहे वो उमवी दौर हो, चाहे वो फातमी दौर हो, हर दौर के अंदर जो है वो मासूमीन अलैहिस्सलाम से लोग खौफ खाते रहे हैं। जो हुक्मरान थे, और आज भी देखें कि हमारे इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजा इसलिए गैब में है कि उनसे भी लोग खौफ खाते हैं कि क्योंकि हुकूमत का हक किसी और का नहीं है, उन्हीं का है। और दुनिया की हुकूमत जो है, दुनिया की जो खिलाफत है, दुनिया पे जो लोगों को हिदायत देना है, उन सब के मालिक जो है ये हमारे मासूमीन अलैहिस्सलाम है। तो बेशक जिसका जो बेशक हक बेशक। होता है, जिसका जो हक होता है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि मुझे मेरे हक से गिरा दिया गया। तो किसी भी दौर में इमामों को उनका हक जिसके वो मुस्तहिक थे वो नहीं दिया गया, बल्कि हमेशा उनको उनके हक से गिराया गया। और क्या है कि जुल्म रवा रखा गया और ये समझते रहे कि दुनियावी माल और दौलत वो जमा कर लेंगे तो फिर एक हुकूमत कायम कर लेंगे, जबकि उन्हें हुकूमतों की जरूरत ही नहीं थी। वो तो तमाम बेशक बेशक। जो है रहमतुल आलमीन की कहा जाए नाइबीन थे। तो जिस तरह वो रहमतुल आलमीन है, आलमीन के लिए रहमत है, तो ये आलमीन के लिए हिदायत है। तो ये जब आलमीन के लिए हिदायत है तो इन्हें दुनियावी हुकूमत की तो जरूरत ही नहीं थी। इन्हें तो वो हुकूमत चाहिए थी जो दिलों की हुकूमत है, जो दिलों में बसते हैं, जो दिलों के अंदर उनको चाहते हैं और उनके रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हुक्मरान हैं उनको यही मसला हमेशा रहा, यही खौफ रहा कि वो जो है चाहते थे कि इमाम जो है वो या तो बिल्कुल गोशा नशीन हो जाए, और उसकी मिसाल खुद इमाम मूसी काजिम अलैहिस्सलाम है कि 7 साल की उम्र में उन्हें कैद कर दिया गया।
इमाम रजा अलैहिस्सलाम को, क्योंकि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बाद थोड़ी सी चपलिशें चलती रही थी, तो इतने में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को वक्त मिल गया था कि उन्होंने दीन की तरवीज की, उलूम की तरवीज की। लेकिन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम मुसलसल, और हुकूमत किसकी थी? ये कौन लोग थे? अब्बासी खिलाफत किसकी थी? ये अब्बासी खिलाफत जो है इब्ने अब्बास यानी कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की औलादों की हुकूमत थी। इसीलिए हमेशा इन्हें इब्ने अम कहा जाता रहा। हमारे मासूमीन अलैहिस्सलाम को हमेशा इब्ने अम कह के ये मुखातिब करते थे। और अब्बासी खिलाफत जो कायम हुई थी वो इसी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून का बदला लेने के लिए कायम हुई थी, और उमैया से जो छीनी गई थी ये हुकूमत और जंग हुई थी बाकायदा, तो वो नारा उनका यही था कि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अपने अपने अम का खून का बदला लेना चाहते हैं और ले रहे हैं। इसलिए उम्मियों से जो है इन्होंने ये जंग जीती और हुकूमत कायम की। इसकी बशारत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब को दे चुके थे कि तुम्हारी हुकूमत, तुम्हारी औलादों की हुकूमत भी कायम होगी, और वो मेरी औलादों को जो है वो जहर से मसमूम करेंगे। ये बशारत दे के गए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर जाहिर जमाना आता रहा, मामून रशीद का जमाना है, और मामून रशीद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसने अमीन से हुकूमत छीनी थी। अमीन जो था उसकी वालदा जो थी वो क्या था कि मुहिबान अहले बैत में से थी, और अमीन भी, लेकिन अमीन को कत्ल करने के बाद से मामून ने हुकूमत को संभाला। और फिर उसको इस बात का खौफ रहा कि इमाम जो है किस वक्त उसकी हुकूमत पे कब्जा कर लेंगे। उसने इमाम के मर्तबे को नहीं पहचाना, इमाम की इमामत को नहीं पहचाना, हुज्जत खुदा होने को उसने नहीं पहचाना, बल्कि वो ये समझता रहा कि इनको दुनियावी हुकूमत की जरूरत है, ये दुनियावी हुकूमत जो उसके पास है उस पर कब्जा कर लेंगे। इसीलिए एक कहा जाता है कि इमाम रजा अलैहिस्सलाम नमाज मुसल्ले पर मौजूद थे जब मामून की फौज आई है। तो मामून की फौज ने मुसल्ले से ही उन्हें अरेस्ट किया है और लेके जो है वो तेहरान जिसे आज कहते हैं, उस वक्त जमाने में उसे रे कहा जाता था, उस तरफ ले चले हैं। और फिर जब इमाम को जो सफर जो था वो महीनों में पूरा होता था, वो 10 दिनों में मुकम्मल करके मशहद मुक़द्दस इमाम रजा अलैहिस्सलाम को लेके आए हैं। और वहां पे जो है इसकी हुकूमत थी, इसका पाए तख्त था मशहद में। और फिर जो है वहां पे इमाम के मुख्तलिफ तरीकों से, और वली अहदी का अहम पॉइंट जो है ना, वली अहदी, कि वली अहदी के लिए उनको नामजद कर दिया। यहाँ तक कि मौला ने रिफ्यूज किया है, मौला ने डिनाई किया है कि मुझे जरूरत नहीं है इसकी, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन उसका नजरिया क्या था कि जो है वो इमाम को वो फ्रंट पे रखेगा और बैक पे खुद रह के जो दिल चाहे करेगा, और उससे क्या होगा, जब वो जो कुछ करेगा तो फिर बात होगी कि इमाम रजा इस बात से राजी है, इमाम रजा इस बात से राजी है, तो अपने जो मामलात, नेगेटिव मामलात थे, वो सब इमाम के कंधों पे बोझ डाल के वो पूरा कर सकेगा। और उससे क्या होगा कि इमाम की शख्सियत मस्क होगी, नाउजुबिल्लाह, इमाम का मर्तबा, इमाम का जो मुकाम है वो नीचे आ जाएगा और लोग इमाम से नफरत करने लगेंगे, नाउजुबिल्लाह। तो ये चीज उसने प्लान की थी। और जाहिरी बात है, इमाम तो वो हैं जो दिलों के हाल को जान लेते हैं। इमामत का सबसे बड़ा इमाम को पहचानने का तरीका यही है कि आप सोचें और वो जान लेते हैं कि क्या सोच रहा है। और फिर सिर्फ यही नहीं कि इमाम जो है बताते नहीं है, बल्कि इमाम खुद बताते हैं कि तू ये सवाल पूछना रह गया, तुझसे ये सवाल पूछना रह गया था। तो बस क्या है कि उसके दिल के हाल को भी मेरे मौला बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उसने क्या तरीका, क्या कुछ उसने सोच रखा है, क्या उसने दिल में जो है अपने ठान रखी है कि इमाम को किस तरह से वो लोगों के सामने, खलाइक के सामने, इंसानों के सामने जो है नाउजुबिल्लाह अपने मामलात को, अयाशी को, अपनी फहाशी को प्रमोट करने के लिए मासूमीन का सहारा, यानी कि इमाम रजा अलैहिस्सलाम का सहारा लेना चाहता था। इसीलिए उसने वली अहदी सामने रखी। मौला ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं वली अहद नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे जरूरत है भाई जो मालिक हो
اسے ایک ولی عہدی کی کیا ضرورت ہے نا. یہ تو مطلب سورج کو چراغ دکھانے والی بات آ گئی ہے کہ امام خود حجت خدا ہے, انہیں کیا ضرورت ہے, وہ اس زمین کے نہیں کسی اور زمین کے مالک, تو سب زمینوں کے مالک تو وہ ہیں. جہاں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات رکھی ہے, کہ خود مولا علی کا قول ہے کہ تم آخری آدم ہو, یعنی کہ حضرت آدم کی آخری, حضرت پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنے آدم بنائے ہیں, اور تم آخری آدم کی اولاد ہو. پہلے آدم کو آخری آدم کی خبر نہیں ہے, اور آخری آدم کو پہلے آدم کی خبر نہیں ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ کتنے آدم ہیں, ہر یعنی کتنی زمینیں موجود ہیں اور کتنے آدم اس پہ, اور کتنی جو ہے مخلوقات جو ہے ہماری جیسی موجود ہیں. تو بس پروردگار عالم نے جب اس طرح سے خلق کیا اور ہدایت کے لیے بھیجا, تو انہیں مختلف زمینوں پہ بھی, آج ہمارا ایک پلانٹ ہے اور بھی پلانٹ ہے جہاں جا کے یہ ہدایت دے رہے ہوتے ہیں. تو امام رضا کو ولی عہدی زبردستی دی گئی کہ یا تو آپ مرنا قبول کریں یا آپ ولی عہدی قبول کیجئے. تو ظاہری بات ہے کہ ایک آیت ہوتی ہے, تو جب تک اس آیت کا وقت پورا نہیں ہو جاتا ہے پروردگار اسے کبھی بھی اپنے پاس نہیں بلاتا ہے. تو حضرت رضا علیہ السلام وہ آیت, وہ نشانی ہے پروردگار عالم کی ان کا وقت ابھی مقررہ اس دنیا سے جانے کا نہیں آیا تھا. انہوں نے ناچار مجبوراً تخیہ کرتے ہوئے جو ہے وہ ولی عہدی کو قبول کر لی. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی ولی عہدی قبول کرنے کے بعد تمام معاملات اس کے ہاتھ میں دے دیے. سب سے پہلے تو مولا نے اس کے جو کہا جائے کہ اس کا جو دربار تھا وہ کالے کپڑوں سے تھا, تمام اس میں کالے کپڑے لگے ہوئے تھے, ہر چیز کالی تھی, سیاہ لباس, جو آتا تھا وہ سیاہ لباس پہنا ہوتا تھا, اور جو ڈیکوریشن تھی کہہ لیں اس کی وہ سیاہ تھی. تو سب سے پہلے تو مولا نے اس بات کو ہی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ تم نے فرعونوں کا طریقہ اختیار کیا ہوا ہے کہ اپنے دربار میں سب کچھ کالا کیا ہوا ہے. تو کہا کہ مولا کون سا رنگ ہونا چاہیے؟ کہا کہ ہرا رنگ ہونا چاہیے. تب سے ہرا رنگ اس کے دربار کا ہو گیا, اس نے تبدیل کیا, اور بہت دفعہ اس نے مولا کی تکذیب کرنی چاہیے لیکن ہمیشہ ناکام ہوا. لوگ کہتے تھے تم نے تو ہمیں کہا تھا کہ مولا کی تکذیب کرو, اور اب تم کس طرح سے مولا کے آگے خود کھڑے ہو جاتے ہو, ان کو لینے استقبال کے لیے پہنچ جاتے ہو, ایسے کیسے ہے؟ تو کہا کہ ایک شخص گرز لے کے, ایک سیاہ رنگ کا شخص گرز لے کے میرے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے کہ اٹھو اور رضا کا استقبال کرو, تو لا محالہ مجھے کرنا پڑتا ہے. پھر کئی دفعہ ایسا ہوا کہ پردے جو ہیں, پردے ایسے لگائے گئے کہ کہا گیا کہ ان پردوں کو نہ اٹھانا, ان پردوں کو نہ اٹھانا, اور کئی پردے لگائے گئے اور ہدایت دے دی گئی دربانوں کو کہ دیکھو ان پردوں کو جب امام آئے تو پردوں کو نہ اٹھانا, لیکن جب امام داخل ہوتے ہیں تو وہ پردے خود بخود ایسی ہوا چلتی ہے کہ وہ پردے خود جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں. میں یہاں پہ دو باتیں اور بتاتی چلو بیٹا, کہ ہم ابھی میں نے اپنا ایک پروگرام بھی ابھی ریکارڈ کیا ہے میرے یوٹیوب چینل پہ ہی, اور بس اس کے 2-4 چھوٹی سی چیزیں میں بتاتی چلو کہ ہم زیارت جو پڑھتے ہیں, امام رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا شمس الشموس, السلام علیکہ السلام علیکہ یا انیس النفوس, انیس النفوس کہتے ہیں اور شمس الشموس کہتے ہیں. یہ دو چیزیں ہیں لیکن کبھی ہم ان کے میننگ کو سمجھتے ہیں, ہم زیارت پڑھتے ہیں لیکن ہم ان کی میننگ نہیں جانتے. تو یہاں پہ شمس الشموس, شمس مانے چمکنا, ٹھیک ہے, شمس سورج کو بھی کہا جاتا ہے اور شمس عربی میں چمکنے کو بھی کہا جاتا ہے. شمس الشموس بہت سارے چمکتے ہوئے سورجوں میں سے ایک چمکنے والا سورج, مطلب مولا کا اتنا بڑا ایک لقب ہے شمس و شموس کے تمام سورجوں میں سے, چمکتے ہوئے سورجوں میں سے ایک چمکنے والا سورج امام رضا علیہ السلام ہے. اور دیکھیں کسی کی زیارت میں نہیں ملتا ہے, امام رضا کے لیے زیارت میں ملتا ہے. پھر اس کے بعد اتنے مطلب جو ہے وہ عجم میں بھی چمکے ہیں اور کہاں پہ عرب میں بھی چمکے ہیں, دونوں کے لیے روشنی ہدایت بنے ہیں مولا. اور پھر ظاہر ہے سب کی طرف ہدایت ہے, لیکن بظاہر جسمانی کہہ لیں آج بھی خلائق کے لیے مولا کا روزہ جو ہے وہ شمس کی طرح چمکتا ہوا نظر آتا ہے. اسی طرح سے مولا کا دوسرا لقب ہے انیس النفوس. تو میں اسی بات پہ سوچ رہی تھی کہ مولا کا یہ جو القاب ہے ذرا ان کے میننگ دیکھنے چاہیے, کس طرح سے ان کو یہ لقب دیا گیا ہے اور ان کے میننگ کیا ہے. تو میں نے دیکھا کہ انیس النفوس, انیس اس کو کہتے ہیں جو کہ ہم نشین ہو, جو ساتھی ہو, جو ہدایت دینے والا ہو,
جو مدد کرنے والا ہو اسے انیس کہا جاتا ہے. یہ تو میرا انیس ہے, یہ تو میرا دوست ہے, یہ تو میرا ساتھی ہے. اور پھر نفوس کی بات آتی ہے تو نفوس کا جب میں نے سرچ کیا تو مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی کہ نفوس وہ ہیں کہ زمین پر جتنی مخلوقات موجود ہیں وہ سب نفوس رکھتی ہیں, جو کہ جان رکھتی ہیں, جو کہ روح رکھتی ہیں, وہ سب نفوس میں شامل ہوتی ہیں. اور ایز ویل ایز یہاں پہ میں بتاتی چلوں کہ وہ غیر مادی اشیاء جو کہ روح بھی نہیں رکھتی ہیں, جو کہ کہا جائے جان بھی نہیں رکھتی ہیں, ٹھیک ہے, ان کا بھی غیر مادی اشیاء کے بھی نفوس کے مالک کو انیسن نفوس کہا جاتا ہے. اسی لیے تو ہر امام کے ہاتھوں پر جو ہے وہ کنکریاں آتی ہیں اور بات کرنا شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, امام اشارہ کرتے ہیں جن میں صرف جان ہے وہ درخت چلتے ہوئے چلے آتے ہیں. دیواروں کو اشارہ کرتے ہیں تو دیوار اپنی جگہ سے اٹھنا شروع ہو جاتی ہے. درختوں کو اشارہ کرتے ہیں تو وہ پھاڑتی ہوئی زمین کو مولا کے نزدیک آ جاتی ہیں. بس مولا اتنا کہتے ہیں کہ اس کو آنا چاہیے, وہ خود بخود چلتا ہوا آ جاتا ہے درخت. تو اب اس طرح سے بتائیے کہ ہر نفس کے انیس انسانوں کے صرف نہیں جانوروں کے لیے. اسی لیے جب کہا جاتا ہے کہ ہرن کی ضمانت دی ہے مولا نے, ضامن آہو ہوئے ہیں, تو دیکھیے کہ جان کی جس کی صرف جان تھی اس کے بھی ضامن امام رضا علیہ السلام بنے. سبحان اللہ, بے شک ایسے ہی ہے. تو یہ امام کا ایک بڑا وہ ہے. اور دوسرے, امام علیہ السلام نے جس طرح سے قرآن کی تعلیمات کو, اور خصوصاً ایک چیز میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بتاتی چلوں کہ کتاب کا نام ہے عیون الرضا, جلد میرا خیال ہے 2 ہے. اس کے اندر امام رضا علیہ السلام نے جب مامون نے حکومت سنبھالی ہے اور امام بھی آ گئے ہیں اور ولی عہدی وغیرہ کا مسئلہ بھی ڈیسائیڈ ہو گیا, تو امام علیہ السلام نے کو بھی اس نے بلایا اپنے پاس, اور دربار میں امام بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور مامون جو تھا وہ سب کو بلاتا تھا, اور سب پہ جو اکابرین تھے ان کو بلاتا تھا, اور کیا کرتا تھا کہ سب سے بیعت لیتا تھا. یعنی کہ بیعت لینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے, اس طرح سے بیعت لی جاتی ہے. ٹھیک ہے, بادشاہ کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے, اور جو ہے وہ جو لوگ آتے ہیں ان کا ہاتھ اس طرح اوپر ہوتا ہے. بیعت لینے کا طریقہ یہ ہے. ٹھیک ہے, بیعت لینے کا طریقہ یہ ہے. لیکن جب سب لوگ بیعت لیتے چلے گئے, سب سے بیعت لیتا رہا مامون, جب سب سے بیعت لیتا رہا, تو ایک دفعہ ایک شخص جوان آیا ہے, اور آنے کے بعد سے اس نے مامون سے جو بیعت لی وہ بڑی مختلف طریقے سے لی. اس نے بیعت جو لی تو امام ایک دم امام سے کہنے لگا, یہ اس نے کس طرح سے ہاتھ پہ ہاتھ مارا ہے. مولا نے کہا اس نے صحیح طریقے سے بیعت لی ہے, اس نے صحیح طریقے سے بیعت لی ہے. اور وہ کیا طریقہ ہے کہ اس نے کہا مامون یوں کرو ہاتھ کو, اس طرح سے ہاتھ کو, یہ دیکھ اس طرح سے ہاتھ کو کرو. مامون نے ایسے ہاتھ کو کیا, اس نے اپنے ہاتھ کو یوں کر کے مارا, یوں کر کے مارا, جوڑا, سمجھے. تو مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ ہے جس نے تمہاری بیعت کی ہے, اور جو سب تم سے ہو کے گئے انہوں نے تم سے بیعت اٹھائی ہے. یعنی کہ جب یوں کریں تو بیعت اٹھا لی جاتی ہے, اور جب یوں جوڑیں تو بیعت ہو جاتی ہے. بس جیسے ہی مولا نے یہ اسے بتایا مامون کو, وہ جو ہے وہ غیظ میں آ گیا, اور مولا سے بہت ناراض ہوا, اور بہت ساری ایسی چیزوں پہ, اور یہ بات پورے مشہد میں مشہور ہو گئی کہ یہ کیسا بادشاہ ہے جو کہ یہ نہیں جانتا کہ بیعت کیسے لی جاتی ہے. یعنی کہ بیعت کرنا جس کو نہ آئے لوگوں سے, وہ لوگوں کے معاملات کیا حل کرے گا. تو یہ امام رضا علیہ السلام نے بتایا کہ بھائی بیعت لینے کا طریقہ کیا ہے. مامون تیرا علم نہیں ہے کچھ, تو بادشاہت کر لے, ٹھیک ہے, تو ولی عہد مجھے ضرور بنا لے, لیکن میں تو کائنات کا بادشاہ ہوں. میں تو افلاک میں کہاں پہ جہاں پہ نفوس موجود ہے ان نفوس کا انیسن نفوس ہوں. شمس و شموس ہوں, میں ایک سورج نہیں ہوں, میں تو کئی سورجوں میں سے ایک سورج ہوں, کئی سورجوں میں سے, اور کہاں چمکتے ہیں یہ سورج ہمیں نہیں پتا. بے شک ایسے ہی ہے. اور جب مامون نے یہاں تک کہ کہا تھا کہ آپ آئے ولی عہد ہیں, بلکہ آپ میری جگہ پر بیٹھے, تو مولا نے کہا مجھے تیری اقتدار سے ظلمت کی بو آتی ہے, تو میں اس پر نہیں بیٹھوں گا, میرے لیے ممبر لگا, میں اس پہ بیٹھوں گا. بے شک ایسے ہی کہا تھا. اور جب
مولا نے جب انہیں ولی عہد جب مامون نے ولی عہد بنانے کا کہا تھا تو وہ بے شک مولا نے اس کا انکار کہا تھا اور کہا تھا کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، کیونکہ مولا جانتے تھے کہ میرے نام پر مجھے دکھا کر یہ غلط فیصلہ کرے گا اور ظلمت پھیلائے گا. اور جب کیا کہتے ہیں مولا کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہتے ہیں اس نے چلانے لگا، لوگ کہنے لگے کہ بھائی یہ شخص کون ہے؟ تو کہتا ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، کسی کو چوری کی ہے اس نے. تو جی جی مولا کے جی بالکل، یہ مولا بہت کے ساتھ زبردست اگر میں واقعہ چاہوں ہے. گی آپ بیان کریں، آپ ہاں بیان کریں، بالکل، میں بڑا چاہوں گی. زبردست واقعہ ہے یہ کہ ایک شخص آیا اور بڑا زاہد اور عابد تھا. وہ اس کے لیے مشہور تھا کہ وہ زاہد اور عابد ہے. تو مولا نے جب یہ آیا ہے اور مولا بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو خصوصاً بلا کے بٹھاتا تھا جب معاملات ہوتے تھے. تو جب یہ بالکل قضیہ آیا ہے تو اس نے کہا کہ تو اتنا زاہد اور عابد ہے. مامون نے کہا تو اتنا زاہد اور عابد ہے، پھر تو نے یہ کیا چوری کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے، اور اگر چوری کی ہے تو یہ تیری وجہ سے کی ہے. تو اس نے کہا میری وجہ سے کیسے چوری کی؟ اس نے کہا تو نے ہمارا خمس کا مال جو ہے وہ ہم تک ہے. پہنچنے سے روک دیا ہے. تو ہم چوری نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ ہم کیسے اپنا چلائیں گے حساب کتاب؟ تو یہ تیری وجہ سے، تجھے سزا ملنی چاہیے اس کی. تو پھر غضبناک ہوا. تو مولا نے کہا اس کو جو سزا دینی ہے تم دے دو. کہا نہیں مولا، یہ تو مجھے چور کہہ رہا ہے. اس کے بعد اس شخص نے کہا تو میرا غلام ہے. پھر اسے غصہ آیا، کہا میں تیرا کیسے غلام ہو سکتا ہوں؟ میں تو خلیفۃ الوقت ہوں، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تیرا غلام ہوں؟ کہا تو میرا اس کائنات میں جتنے مسلمان ہیں تو ان سب کا تو غلام ہے. ان سب کا تو غلام ہے. تو اور زیادہ وہ غضبناک ہوا. کہنے کا پہلے تو نے اپنا غلام مجھے بولا ہے اور اب تو تمام مسلمانوں کا غلام. کہنے کا کہ تیرے باپ نے جو مال، جو زکوٰۃ ملے جمع ہوتی تھی مسلمانوں کی طرف سے، اس زکوٰۃ بیت کے المال میں مال سے تیری ماں کو خریدا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب اب دیکھیں بڑا گہرا مطلب ہے، ذرا سمجھنے والوں کے لیے بڑا گہرا مطلب ہے. بیت ٹھیک ہے، المال سے خریدا اس چوری کے کر کے جو باپ نے تھا. جی بیت المال سے جو مال لیا تھا اسے چوری، مطلب مال کو چوری کر کے خریدا تھا. بالکل. تو وہ بیت المال کا غلط استعمال کیا نا. بیت المال کے لیے ایک حد تک ہے، اس کا بھی ایک فکس ہے کہ جو خلیفہ ہے، مولانا نے ارشاد فرمایا کہ 2 پیالے لے سکتے ہو امام علی علیہ السلام نے، کہ 2 پیالے تم صرف لے سکتے ہو، ایک اپنے لیے ایک اپنے اہل و عیال کے لیے. لیکن یہاں پہ تو اس نے پوری ایک کنیز خرید لی. ٹھیک ہے نا. تو اب ظاہر ہے کنیز پہ کس کس کا حق ہے؟ اندازہ لگائیے کس کس کا حق ہے؟ پورے مسلمان پوری عوام کا حق ہے بھائی، عوام کا کیونکہ وہ حق ہے. مال، کیونکہ وہ بیت المال کا سامان تھا تو سب کا حق تھا، ظاہر ہے. سب جو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کا حق ہے. ٹھیک ہے، جو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کا حق ہے، یا ان کا حق ہے جن کو زکوٰۃ ملنی چاہیے تھی، جن کا حق کھا لیا گیا ان سب کا حق ہے. اور کس کی ماں پر ہے؟ مامون رشید کی ماں پر ہے. یہ مطلب اتنی گہری باتیں، اتنی گہری باتوں کو لوگ مطلب سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور ہم لوگ بھی حقیقتاً اس طرح سے کھل کے بیان بھی نہیں کرتے ہیں. تو کیا ہے کہ کہا کہ تم تو میرے کیا، تم تو تمام مسلمانوں کے غلام. تو مولا کی طرف اس نے دیکھا، کہا کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہے یہ. کہا کہ مولا یہ کیسے؟ پھر اور کچھ تھی شیخیں، اس نے وہ بیان کی. تو کہا کہ مولا یہ کیسے یہ کہہ رہا ہے؟ مولا نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے جو حجت بالغہ ہوتی ہے اس کی بنا پہ، یعنی کہ جو اماموں کے لیے مختص ہوتی ہے اور مومنین کے لیے تھوڑی تھوڑی ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے اپنے علم سے ہی اس نے جو ہے تیرے مسئلے کو بیان کیا ہے. تو پھر مامون و رشید جب ظاہری بات ہے اس طرح سے دربار میں بادشاہ کی اپنی جگ ہسائی ہو رہی ہو تو وہ لا محالہ جو ہے وہ سرنڈر کرتا اور غضب میں بھرا رہا. اور جب یہی باتیں ہوتی رہی تو اس نے امام رضا علیہ السلام کو جو ہے وہ زہر دینے سے دریغ نہیں کیا. اس نے اپنے بیٹی سے شادی بھی کرنا چاہا تھا، کیا بھی تھا. کیوں؟ کہ وہ دیکھ سکے کہ کیا کچھ جو ہے امام اس کے خلاف کر رہے ہیں، کیا کچھ امام جو ہے تیاریاں کر رہے ہیں اس کے اوپر. اور قتل کرنے کی کئی دفعہ کوشش کی گئی. بعض دفعہ تو وہی بات ہے کہ زہر دیا گیا، لیکن امام نے ایسے زہر نوش فرما دیا جیسے کہ کھجوریں نوش فرماتے ہیں، اور اس میں سے کچھ انہیں اس پہ کوئی اثرات نہیں ہوئے.
اماموں کے لیے بھی بڑا ایک مخصوص قسم کا زہر ہوتا ہے جو کہ وہ ان پہ اثر کرتا ہے، ورنہ یہ عام زہر جو ہوتے ہیں نا یہ نہیں اثر کرتے. یہ تو کئی دفعہ وہ دیکھ چکا تھا، لیکن ایک مخصوص قسم کا یعنی کہ بہت سارے زہروں کو جمع کیا جاتا ہے، مختلف ان کو بنایا جاتا ہے، پھر وہ زہر دیا جاتا ہے. تو یہ امام رضا علیہ السلام کا جو کہا جائے کہ ہماری آمد ہے یہاں پہ جو دنیا میں آئے ہیں، وہ ظاہری بات ہے. دیکھیے کہ ایک تو بہت دکھ کی بھی بات ہے کہ جو ہے ان کے والد اس دنیا سے گئے، لیکن ہر امام کا وقت مقرر ہے، ہر امام اپنے وقت پہ آتے ہیں اور اپنا وقت پورا ہونے پر جو ہے واپس پروردگار عالم کی طرف پلٹ جاتے ہیں. تو ہم بھی خوش ہیں کہ ہمارے امام تشریف لائے اور عجم کے اور عرب کے دونوں میں ان کی حکومت قائم ہوئی، دونوں جگہ پہ ظاہری حکومت، ورنہ تو وہ مالک و مختار ہے. تو میں اپنا سلام پیش کروں گی مولا امام رضا علیہ السلام کے حضور، بی بی معصومہ قم کے حضور، کیونکہ یہ ایک جو ہے وہ نشانی ہے ہمارے لیے. جس طرح سے بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہمارے لیے ہیں، اسی طرح سے بی بی معصومہ قم اپنے بھائی کی تعلیمات کی ترویج کرنے کے لیے اپنی زندگی انہوں نے وقف کی، اور وہیں پر جو ہے اپنے بھائی کے کہا جائے ملک کی جو ہے پیوند زمین. بالکل بالکل، میں بہت شکر گزار ہوں اور بہت بہترین گفتگو آپ فرما رہی ہیں. اسی کے ساتھ میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں. ہمارے ساتھ دو گیسٹ اور موجود ہیں، دو مہمان اور موجود ہیں. ایک بہت بہترین ذاکرہ ہے ایلیا کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور دوسری ایک منقبت خواہ ہے وہ ایلیا زینب ہے. میں چاہوں گی کہ ایلیا کامران کو دعوت دینے سے پہلے ایلیا زینب اگر مولا امام علی رضا کی شان میں کوئی منقبت پیش کریں. علی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک ان کا پھر انٹرنیٹ کا کوئی ایشو ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے پھر وہ ہمارے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں. پہلے بھی ان کے ساتھ یہ ایشو ہوا تھا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلتا رہے گا یہ سلسلہ. اور میں یہاں پہ چاہوں گی کہ ایلیا کامران آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے. آپ تمام لوگ کیسے ہیں؟ مالک کا کرم ہے. اور آپ کو ولادت بس عادت شہنشاہ قراساں امام علی رضا بہت بہت مبارک ہو. جی خیر مبارک. اور میں بھی اپنی طرف سے تمام سننے والوں کو، شادہ نانا صداب کو اور رباب باجی کو، انتہائی محترم اور بہت ہی قابل فخر ہستی اس وقت میرے سامنے موجود ہیں، اور میری یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ اس وقت وہ اسکرین پہ مجھے سن بھی رہی ہیں، مجھے دیکھ بھی رہی ہیں. تو میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو میرا سلام اور بہت بہت ولادت امام علی رضا علیہ السلام مبارک ہو. بہت شکریہ، بہت شکریہ ایلیا کامران. میں اکثر آپ کے پروگرام دیکھتی بھی ہوں، سنتی بھی ہوں. ماشاءاللہ سے بہت اچھا آپ بولتی ہیں اور بتاتی ہیں، اور یہی انداز بیان ہی ہوتا ہے جو کہ تعلیمات محمد وآل محمد کی وجہ سے ہمیں ودیت ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم آج اس قابل ہیں کہ لوگ فخر کرتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا. شروع کریں پروگرام زنان. بالکل بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ کرم ہے مولاؤں کا ہم پر. یہ انہی اہل بیت کا کرم ہے، اور جن کو وہ توفیقات دیتے ہیں وہی یہ ذکر کر سکتے ہیں، اور جن کو بے اجازت شک. دیتے ہیں وہی چیز ذکر کو کر سکتے ہیں اور اسی میں شامل ہو سکتے ہیں. میں چاہوں گی ایلیا کامران، آج ولادت بسعادت امام علی رضا ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گی ان کے مولا علی رضا کے بارے میں؟ کہ سب سے پہلے تو میں حمد باری تعالیٰ کے ساتھ اپنی تقریر کا آغاز کروں گی کہ تمام تر تعریف اور تمام تر حمد و ثنا اس خدا واحد کے لیے کہ جو کل جہانوں کا خالق اور مالک ہے. وہ پروردگار عالم جو ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی اول نہیں، اور ایسا آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی آخر نہیں. وہ پروردگار عالم جو ہم تمام لوگوں کو حیات اور موت جیسی نعمتوں کو بانٹتا ہے. وہ پروردگار بے عالم شک. جو جب چاہے ہمیں حیات، پھر وہ پروردگار عالم جو ہر شے پر اس طرح قادر ہے کہ جب چاہے ہمیں موت کے بعد دوبارہ حیات بھی عطا فرما سکتا ہے. اور یہ احسان ہے اس پروردگار عالم کا کہ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ کتنے گناہ گار ہیں. شاید ہی ہم میں سے کوئی ایسا ہوگا جو دن بھر میں گناہ نہ کرے، لیکن وہ پروردگار عالم جو اتنا قادر مطلق ہے کہ دن بھر ہمارے ہزارہ گناہوں کے باوجود ہمارے اوپر اپنے کرم کا محبت دیتا ہے. اور پھر بعد ہم لوگ سنا ہمارا تمام تر درود و سلام محمد والے محمد پر
کہ جن کو خلق فرما کر خود پروردگار عالم ان کے درود و سلام میں مصروف ہے۔ اس کے بعد میں سب سے پہلے اپنے بھائی غلام مرتضیٰ میر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، انا مجنون الحسین والوں کے لیے دعا کرنا چاہوں گی کہ پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اس پیج کو، اس چینل کو اتنی ترقی عطا فرمائے کہ جس طرح یہ لوگ ذکر اہل بیت علیہ السلام فرما رہے ہیں، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور شاہزادہ صاحبہ، جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے حوالے سے، تو سب سے پہلے تو میں نام علی سے اپنی تقریر کا آغاز کرنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ خود بھی آپ لوگ نوٹ کریے کہ جب تک ہم روزانہ اپنی زندگی میں نام علی نہ لیں تو ہمیں اپنا آپ بھی بھلا نہیں لگتا، کیونکہ پروردگار عالم نے نہ جانے کہ جب تک نام علی نہ لے ہمیں اپنا آپ مکمل نہیں رکھتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری ماں نے ہمیں ہماری شیر میں اپنی شیر پلا کر یہ بتایا ہے، محبت علی میں ہمیں یہ شیر پلا کر بتایا ہے کہ نام علی شرافتوں کی پہچان ہے، نام علی شریف کی پہچان ہے، نام علی حجابتوں کی پہچان ہے، نام علی ولایتوں کی پہچان ہے، نام علی امامتوں کی پہچان ہے، نام علی نبوتوں کی پہچان ہے۔ اور اگر آپ تمام لوگ، تمام سننے والوں کی معرفت میرے ساتھ ساتھ جاگ رہی ہو تو نام علی خود توحید کی بھی پہچان ہے۔ اس لیے کہ میں بہت کم ذاکر ہوں اور ماشاءاللہ آپ تمام لوگ، رباب باجی، شاہزادہ نصر صاحبہ، آپ لوگ ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ صاحب علم ہے۔ میں تو سمجھنے آپ کے سامنے یہ آپ کی اعلیٰ ترقی ہے۔ علی خود توحید کی بھی پہچان کا نام ہے، اور نہیں کہتی میں یہ جملہ اگر شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب التوحید میں یہ نہ لکھا ہوتا کہ خود مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں علی نہ ہوتا تو وہ پہچانا نہ جاتا، یا جملہ بدل کے، کیونکہ لوگ جملوں سے بہت پیار کرتے ہیں، لفظوں کا کھیل ہوتا ہے، تو جملہ بدل کر میں اس طرح کہہ دوں کہ اگر فرش والا علی نہ ہوتا تو عرش والا علی نہ پہچانا جاتا۔ تو یہ کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام، اور میری خوش نصیبی ہے کہ آج بھی مجھے ایک علی علیہ السلام کے لیے بولنا ہے، مگر یہ علی ہے امام علی رضا علیہ السلام، وہ ہستی امام علی رضا علیہ السلام کہ جنہیں باب الحوائج کے بیٹے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جنہیں سب سے زیادہ عالم آل محمد کہا جاتا ہے۔ پوری کائنات میں سمجھ لیجیے جتنے بھی ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام گزرے ہیں، مناظرے کرتے، لیکن واحد ہستی ہمارے امام علی رضا علیہ السلام ایسے ہیں کہ جنہیں سب سے زیادہ مناظروں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور کس طرح مناظروں کا سامنا کرنا پڑا کہ 14 ستارے میں بھی یہ واقعہ تحریر ہے کہ جب امام علی رضا علیہ السلام کو مامون نے اپنے دربار میں بلایا تھا، وہ مشہور واقعہ ہے، تمام لوگوں کی سماعتوں سے گزرا ہوا ہے، بس اشارہ کر کے میں اپنی حاضری لکھوانا چاہتی ہوں کہ بس جیسے ہی امام علی رضا علیہ السلام کو دربار میں بلایا مامون نے، اور دربار میں جیسے ہی امام علی رضا علیہ السلام دسترخوان پر تشریف لائے، امام نے پوچھا کہ یہ باقی لوگ کیوں نہیں کھانا کھا رہے؟ تو مامون نے کہا پہلے آپ کھانا کھائیں گے، بعد میں یہ لوگ کھانا کھائیں گے۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، تم لوگ میرے ساتھ ساتھ مل کر کھانا کھاؤ۔ ابھی امام اس سے پہلے کہ روٹی کی طرف اشارہ کرتے، جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا اور روٹی نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا۔ ادھر امام نے یہ دیکھا کہ روٹیوں نے ہوا میں اڑنا شروع کر دیا، تو امام علیہ السلام نے فوراً اپنی نگاہوں سے اشارہ کیا روٹی کی طرف، روٹی زمین کی طرف آئی، نہ صرف روٹی زمین کی طرف آئی، دسترخوان کی طرف آئی، اور اس کے علاوہ مولا امام رضا علیہ السلام نے اس وقت قالین میں موجود شیروں کو اشارہ کیا۔ بس جیسے ہی شیروں کی طرف اشارہ کرنا، کیونکہ ید اللہ ہی اشارہ تھا، لسان اللہ کا لہجہ تھا امام علی رضا علیہ السلام کا، جیسے ہی اشارہ فرمایا تو شیر، قالین میں موجود شیر اپنی مجسم حالت میں ظاہر ہوئے اور انہوں نے تمام جادوگروں کو نگل لیا۔ بس جیسے ہی مامون نے یہ واقعہ دیکھا تو مامون کہنے لگا کہ مولا امام علیہ السلام نے بڑا علمی جواب دیا، بڑا بصیرت آمیز جواب دیا کہ اگر دربار فرعون میں عصائے موسیٰ اس کے سانپوں کو اگل دیتا تو آج یہ شیر بھی ان جادوگروں کو اگل دیتا۔ تو یہ امام علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ نہ صرف امام علیہ السلام کے اور بے شمار معجزات ہیں، جیسے نیشا پور میں ایک معجزہ ایسا ہے کہ امام علیہ السلام نے ایک پانی کا چشمہ جاری کیا، میٹھے پانی۔ ایک معجزہ یہ ہے
کہ جب مامون رشید نے دیکھا کہ ایران میں موجود تمام لوگ امام کے علم کے گرویدہ ہو چکے ہیں اور امام سے جگہ جگہ سے علوم سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس نے ایک بار اپنے دربار میں موجود تمام لوگوں کو بلا کر کہا، یعنی اپنے تمام جو خاص ملازمین تھے ان کو بلا کر کہا کہ میں چاہتا ہوں معاذ اللہ میں امام علی رضا علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کر سکوں۔ تو اس کے ملازموں نے کہا کہ سرکار اس کی صرف ایک حل ہے، اس کا صرف ایک حل ہے، وہ یہ کہ آپ تمام ادیان عالم میں موجود تمام عالمین کو بلائیں، تمام عالموں کو بلائیں جو تمام مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان تمام عالموں کو بلائیں اور معاذ اللہ امام علی رضا علیہ السلام کا علمی مناظرہ کر کے دکھائیں۔ اس طرح معاذ اللہ امام علی رضا علیہ السلام کی قابلیت بھی کم ہو جائے گی اور لوگوں کے دلوں سے جو ان کا احترام ہے وہ بھی اٹھ جائے گا۔ اب مامون نے خاموشی سے تمام ادیان عالم میں موجود تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ خاموشی سے یہ تمام کام اس نے مکمل کر لیا۔ اب جب تمام ادیان عالم کی میں خاص کو بلا کر کہا کہ جاؤ میرے ولی عہد امام علی رضا علیہ السلام کو بلا کر لاؤ۔ اب جیسے ہی ملازم نے یہ سنا تو چونکہ وہ تو دل میں محب اہل بیت تھا، محبت اہل بیت رکھتا تھا، پریشان ہو گیا۔ پریشانی کی حالت میں امام علی رضا علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مولا آپ کو مامون نے دربار میں بلایا ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ گھبراتا کیوں ہے، تیرے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہے، گھبراتا کیوں ہے، تیرے چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہے؟ تو وہ کہنے لگا مولا گھبراتا اس لیے ہوں کہ مامون نے آپ کو بغیر بتائے آپ کا مناظرہ رکھ دیا اور اتنے لوگوں کو جمع کر دیا۔ تو امام علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا میں امام علی رضا علیہ السلام تجھے اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ آج دربار میں مناظرے کے بعد چہرہ میرا نہیں بلکہ مامون کا دیکھنے والا ہوگا، رنگ میرا نہیں بلکہ مامون کے چہرے کا اڑے گا۔ اب جیسے ہی امام علیہ السلام نے یہ جملہ کہا تو ملازم جو محب اہل بیت تھا وہ ایک دم دل میں خوش ہو گیا، کہنے لگا ٹھیک ہے مولا چلیے میرے ساتھ۔ اب مولا اس کے پیچھے پیچھے، ملازم آگے آگے چلنے لگا، مولا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ اب جیسے ہی دربار کے قریب پہنچے ہیں نا تو مامون نے امام کے دربار میں آنے سے پہلے اپنے تمام ملازمین کو کہہ دیا تھا، حتیٰ کہ خود اس نے اپنے آپ کو بھی بار بار یہ بات باور کرائی تھی کہ جب امام علیہ السلام دربار تو یہ پردہ کوئی بھی امام کی تعظیم کے لیے نہیں اٹھائے گا۔ اور شاہزنان اسد صاحبہ میں اپنے سننے والوں کو یہ بتاتی چلوں کہ وہ پردہ کوئی ہمارے جیسے عام پردے لگے ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں، ایسا عام پردہ نہیں تھا۔ وہ پردہ ایسا تھا کہ 70 ملازمین دائیں طرف سے 70 ملازمین بائیں طرف سے اس بھاری پردے کو اٹھایا کرتے تھے جب کہیں جا کر وہ بھاری پردہ اٹھتا تھا۔ اب جیسے ہی امام علیہ السلام دربار مامون کے قریب تشریف لائے نے کس طرح اپنی رحمت کو برسایا ہے کہ جیسے ہی امام علیہ السلام دربار کے قریب پہنچے تو وہ بھاری پردہ جسے کئی کئی ملازمین اٹھایا کرتے تھے، ایک دم ایسا ہوا کا جھونکا آیا کہ وہ پردہ خود بخود امام کی تعظیم کے لیے اٹھ گیا۔ اب جیسے ہی امام علیہ السلام دربار کے اندر تشریف لائے ہیں تو نہ صرف دربار میں تمام لوگ بلکہ حتیٰ کہ خود مامون رشید بھی امام کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ اب جیسے ہی وہ خود کھڑا ہوا تو اس کے ملازمین کہنے لگے کہ سرکار آپ نے تو ہمیں منع کیا تھا لیکن آپ خود ہی کھڑے ہو گئے امام کی تعظیم کے لیے۔ تو امام نے فرمایا چاہتی ہوں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ میری وجہ سے نہیں، یہ پروردگار عالم نے اپنے حجت خدا کے احترام میں اسے خود بخود اپنی مقام سے بلند کیا ہے، اس لیے کہ میں حجت خدا کا فرزند ہوں، میں امام علی رضا علیہ السلام ہوں۔ یہ کہہ کر امام علیہ السلام جب دربار میں تشریف لائے ہیں تو وہاں پر موجود بہت خوبصورت واقعہ ہے یہ، اور میں لوائج الاحسان کتاب سے یہ واقعہ پڑھ رہی ہوں کہ جب امام علیہ السلام دربار میں تشریف لائے ہیں تو تمام ادیان عالم کے یعنی مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو تھے وہ امام کے مناظرے کے لیے جمع تھے۔ تو امام سے مامون نے کہا کہ مولا نہ جانے یہ لوگ خود بخود آپ سے سوالات کرنے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں، میں نے انہیں نہیں بلایا مگر یہ لوگ خود بخود آپ سے سوالات کرنے کے لیے حاضر ہو گئے۔ تو امام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں جانتا ہوں انہیں کس نے بلایا ہے اور یہ مجھ سے کیا کیا سوالات کرنے آئے ہیں۔ پھر امام نے فرمایا کہ تم سوال پوچھتے ہو یا میں تم سے سوال پوچھوں؟ تو عیسائیوں کا جو سب سے بڑے پوپ تھے وہ کہنے لگے کہ آپ سوال پوچھ لیں، کوئی اپنے اوپر اسے غرور ہو رہا تھا کہ بھلا یہ کیا سوال کریں گے اور یہ ایسا سوال کریں گے کہ جن کا ہم فوراً جواب دے دیں گے۔ اور دیکھیے اصول دین کس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے کہ پہلے توحید ہے پھر نبوت ہے، پہلے توحید پھر نبوت۔ تو امام علی رضا علیہ السلام نے سب سے پہلے اصول دین کے عقیدے کو اس طرح درست کیا کہ سب سے پہلے جہاں توحید کا عقیدہ غلط تھا امام نے سب سے پہلے اسی عقیدے سے ترتیب صحیح کی۔
امام نے سب سے پہلے عیسائیوں کے پوپ سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہو؟ تو عیسائیوں کا جو بہت بڑا عالم تھا پوپ جسے کہا جاتا ہے، وہ کہنے لگا کہ بھائی حضرت عیسیٰ کو دیکھیے 3 چیزوں پر ان کا جو ہے اعتقاد ہے، اللہ کا بیٹا عیسیٰ اور روح القدس، یعنی 3 چیزوں پر ان کا اعتقاد ہے، ایمان ہے۔ امام نے فرمایا کہ تم حضرت عیسیٰ کو کیا مانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور ہم 3 چیزوں پر ہمارا اعتقاد اور یقین ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صاحب شریعت ہم بھی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے اولی العزم پیغمبر تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں سب سے بڑی برائی یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رات کو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اب جیسے ہی امام علیہ السلام نے یہ فرمایا تو ظاہر ہے جیسے میرے سننے والوں کے چہروں کا رنگ یقیناً اڑ گیا ہوگا یہ بات سن کر۔ تو اب جیسے ہی امام علیہ السلام نے یہ جملہ دہرایا تو وہاں پر موجود عیسائیوں کے چہروں کا غصہ نمودار ہوا۔ وہ کہنے لگے یہ آپ نے کس طرح کہہ دیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، یہ کیسے ممکن ہے جناب؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اس قدر نماز کے عادی تھے، اس قدر روزہ رکھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام رات مصلی عبادت پر تشریف رہتے تھے اور تمام دن روزہ رکھتے تھے۔ تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا تم مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے؟ عیسائیوں نے کہا، یک زبانوں کا کہا کہ جی ہاں ہم مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز بھی پڑھا کرتے تھے اور روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ تو امام علیہ السلام نے مسکرا کر جواب دیا کہ پھر ایمانداری سے یہ بتاؤ کہ جو اللہ ہوتا ہے اور اللہ کا بیٹا ہوتا ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتا اور نہ ہی روزہ رکھتا ہے۔ ابن اللہ ہو تمہارے عقیدے کے مطابق وہ ابن اللہ ہے تو پھر انہیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز تو اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھی جاتی ہے نا۔ تو تمہارے عقیدے کے مطابق جو خود اللہ کا بیٹا ہو، جو خود اللہ ہو، اللہ کی روح ہو، تو وہ کیسے نماز پڑھ سکتا ہے؟ بس جیسے ہی امام نے اس عقیدہ توحید کو درست کیا تو وہ عیسائیوں کا پوپ جو تھا وہ امام کے قدموں پر گرا، امام سے کہنے لگا کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑے عالم ہیں۔ امام نے فرمایا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہو تم لوگ تو مجھ سے سوال پوچھ لو۔ تو وہ کہنے لگا کہ مولا اب آپ نے ہمیں سوال کرنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا ہے کہ ہم آپ سے کوئی سوال کریں۔ اس کے بعد یہ پہلا مناظرہ تھا جو امام علی رضا علیہ السلام نے عیسائیوں سے جیتا۔ اس کے بعد جو عقیدہ اصول دین میں دوسری ترتیب ہے نبوت۔ پہلی ترتیب تھی توحید جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، امام نے سب سے پہلے ترتیب کو درست کیا۔ اس کے بعد کو کس طرح درست کیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی عالم رسول جالوت جسے کہا جاتا ہے، یہودیوں کے بڑے عالم کو رسول جالوت کہا جاتا ہے۔ تو امام نے رسول جالوت کو بلا کر کہا کہ ہاں بھائی تمہارا عقیدہ کیا ہے، تم کیا کہتے ہو کہ جناب موسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے معاذ اللہ؟ تو کہنے لگے ہاں ہم مانتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ تو امام نے فرمایا کوئی دلیل ہے تمہارے پاس؟ تو کہنے لگے ہاں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جتنے معجزات امام موسیٰ علیہ السلام نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے وہ ان کے بعد آنے والے معجزات کسی پیغمبر نے نہیں دکھائے۔ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ غلط دلیل ہے، اس لیے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں مثال کے طور پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس قدر معجزات تھے کہ وہ اگر ٹھوکر مارتے تھے مردے کو تو وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ امام جناب عیسیٰ علیہ السلام مٹی کو اٹھا کر ہوا میں اچھال دیا کرتے تھے تو وہ پرندہ بن جایا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے تو اس نابینا کی آنکھوں میں بینائی کی روشنی آ جایا کرتی تھی۔ تو یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تو یہودی کہنے لگا بس جناب عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، ان کے بعد آنے والے پیغمبر کے پاس کوئی معجزہ نہیں۔ امام نے فرمایا تو نہیں، جتنے معجزات 1,24,000 پیغمبروں نے دکھائے وہ ایک اکیلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائے، اور ان کا سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ دوسرا بڑا معجزہ مولا کائنات حضرت علی علیہ
اور اس کے علاوہ سب سے بڑا معجزہ کہ کسی نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کیے جتنے، مطلب جو معجزہ میرے نانا محمد مصطفیٰ نے دکھایا وہ معجزہ آج تک کسی پیغمبر نے نہیں دکھایا. تو وہ یہودی عالم کہنے لگے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آپ اس قدر جو مضبوط دلائل دے کے کہہ رہے تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ بے شک میرے پاس دلیل ہے. تم اپنی کتاب توریت کھولو اور توریت کتاب کھولو. جیسے ہی تم کتاب کھولو گے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ کتاب کا پہلا صفحہ کون سا ہے اور اس میں موجود پہلی آیت کون سی ہے. اب شاہزنان چونکہ دربار تھا اور جب امام داخل ہوئے تھے تو امام کو مامون نے یہ بھی اشارہ کیا تھا کہ آپ تخت پر آ جائیے. تو امام نے فرمایا تھا ہم تخت والے نہیں، ہم ممبر والے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو ذاکر حسین مجالس پڑھتا ہے یا بلاد پڑھتا ہے یا منقبت پڑھتا ہے تو وہ ممبر سے بیان کرتا ہے، تخت سے بیان نہیں کرتا. زیادہ تر ہم نے یہی دیکھا. تو یہ تخت ہمارا شیوا نہیں، تخت پر بیٹھنا ہمارا شیوا نہیں. ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں یہ اصول دیا ہے کہ ہم ممبر پر بیٹھ کر فضائل بیان کریں. تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں ممبر پر بیٹھوں گا، لیکن ممبر چونکہ نہیں تھا دربار میں تو امام علیہ السلام دربار میں ایک طرف تو وہ یہودی عالم تھا، سمجھ لیجیے دربار بہت بڑا وسیع و عریض. دربار کے ایک کونے میں یہودی عالم، دربار کے دوسرے کونے میں امام علی رضا علیہ السلام موجود تھے. اب جیسے ہی یہودی عالم نے اپنی کتاب توریت کھولی ہے تو امام علیہ السلام نے کتاب کھولنے کے ساتھ بتایا کہ پہلا تم نے جو کتاب کھولی ہے تو دائیں طرف کی پہلی سطر میں یہ والی آیت لکھی ہے. تو وہ کہنے لگا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ پہلے صفحے پہ کون سی آیت لکھی ہے تو میں حجت خدا کا بیٹا کہتا ہوں، میں تو حجت خدا کا بیٹا ہوں نا. امام نے فرمایا اچھا اس آیت کو میں اس آیت کی تلاوت کر رہا ہوں، اب تم تمام لوگوں کو بتاؤ کہ میں اس آیت کی تلاوت کیسے کر رہا ہوں. امام علیہ السلام نے یہ کہہ کر عبرانی زبان میں تلاوت شروع کی توریت کی. جیسے ہی امام علیہ السلام نے تلاوت مکمل کی تو یہودی عالم رسول جالوت نے اپنی کتاب توریت بند کر کے دربار میں موجود تمام لوگوں کی طرف مڑ کر دیکھ کر کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ ہستی امام علی رضا علیہ السلام اس وقت کائنات میں سب سے بہترین تلاوت توریت کر رہے ہیں، سب سے بہترین تلاوت توریت کر رہے ہیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کتاب کو دوبارہ کھولو، میں تمہیں دلیل دیتا ہوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد کون کون سے پیغمبر آئے. تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے. اس نے یہ کہہ کر کتاب، امام نے فرمایا اپنی مرضی سے کتاب کھول. توریت کتاب اس عالم راسل جالوت نے اپنی مرضی سے کھولی. امام نے فرمایا اور یہاں پر اس منزل کو روک کر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہماری جانیں قربان جائیں ہمارے 8ویں معصوم علیہ السلام پر کہ امام کو معلوم تھا 1250 برس پہلے بھی یہ بات امام کو معلوم تھی کہ آگے چل کر توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، کہتے ہیں لوگ قرآن مجید میں بھی تحریف کی جا چکی ہے. تو امام علیہ السلام نے 1250 برس پہلے جس آیت کی تلاوت کر کے وہ مناظرہ جیتا ہے، امام کو معلوم تھا کہ یہ آیت قیامت تک زندہ رہے گی. آج بھی وہ آیت توریت میں موجود ہے. اگر ہم قدیم توریت کھول کر دیکھیں نا، جیسے کہ لندن میں موجود ایک میوزیم گھر ہے، وہاں پر آج بھی قدیم توریت موجود ہے. اس کتاب کو اگر ہم کھول کر دیکھیں تو ہماری جانیں قربان جائیں. دیکھیں توریت.com آپ سرچ کریں گوگل پہ، ضروری نہیں ہم لوگ فضول چیزیں تو سرچ کر لیتے ہیں، مگر جو علم ہے ہم علم کے حصول کے لیے نہ نیٹ استعمال کرتے ہیں نہ اپنی بکس کو استعمال کرتے ہیں. ہم بہت معذرت کے ساتھ ہم لوگ جو آج کل نیٹ استعمال کر رہے ہیں وہ صرف اپنے ضروری شوق پورے کرنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ یہ نیٹ جو ہمیں ملا ہے نا، یہ ٹیکنالوجی جو ہمیں ملی ہے، اس کو ہم اپنے علم کے حصول کے لیے کارآمد بنائیں. تو توریت.com پہ جا کے جب سرچ کیا جائے گا نا تو رواق کہتے ہیں اس صفحے کو، جیسے ہم عربی زبان میں قرآن مجید کو کہتے ہیں نا سپارہ، تو توریت میں چیپٹر کو رواق کہا جاتا ہے. امام علیہ السلام نے رواق میں موجود اس آیت کی تلاوت کر کے فرمایا کہ دیکھو اس آیت میں پہلی دلیل ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی. امام نے فرمایا کہ دیکھو اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور کی تجلی کو ظاہر کیا کوہ طور پر. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور کی تجلی کو ظاہر کیا کوہ طور پر.
امام نے پوچھا بتاؤ کوہ طور پر پروردگار عالم کی تجلی کس پر ظاہر ہوئی؟ تو یہودی عالم نے بڑے فخری انداز میں اپنے سینے پر ہاتھ مار کے کہا ہمارے جناب موسیٰ علیہ السلام بھائی کلیم اللہ تھے، ان کے اوپر سب سے پہلے کوہ طور پر نور کی تجلی ظاہر ہوئی۔ امام نے فرمایا کہ اس سے اگلی آیت میں پڑھو، اس سے اگلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ امام نے فرمایا کہ اس سے اگلی آیت میں لکھا ہے جناب موسیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نور کی تجلی کو ظاہر کیا وہ جبل سعیر پر ظاہر کیا۔ اب یہ جبل سعیر کیا ہے؟ یہ کہہ کر امام نے عیسائیوں کے پوپ کو اشارہ کیا کہ بتاؤ جبل سعیر پر کس پر نور کی تجلی ظاہر ہوئی؟ عیسائیوں نے کہا کہ مولا ہم سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ امام سے مناظرہ کر چکے تھے، کہنے کہ جبل سعیر پر جو نور تجلی ظاہر ہوئی وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام پر ظاہر ہوئی۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے اور پھر ایک بار پھر یہی ہوا کہ ایلیا کامران کا بھی انٹرنیٹ نے ساتھ چھوڑ دیا، ان کو مولا کا ذکر، مولا کے دشمنوں کو شاید راز نہیں آ رہا، انٹرنیٹ کا کچھ ایشو چل رہا ہے، اور میں چاہوں گی اگر آپ اسے کمپلیٹ کر سکیں اس روایت کو۔ آواز نہیں آ رہی آپ کی شاہزنان، تو میری آواز نہیں آ رہی؟ ایک منٹ، اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اب بھی آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی شاہزنان مجھے۔ اب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ اب چیک کریں، اب آواز آ رہی ہے؟ میری آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے۔ نواب بازی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ بالکل نہیں آ رہی۔ ایلیا میں چاہوں گی تو آپ اس کو کنٹینیو کریں آپ۔ جی بہت معذرت کے ساتھ لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، اور میں اپنے سننے والوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ جب میرا پروگرام لائیو چل رہا ہو تو برائے مہربانی مجھے کال نہ کیا کریں۔ تو میں اپنی بات کو دوبارہ کنٹینیو کرتی ہوں کہ امام علیہ السلام نے جب یہودیوں سے کہا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی کو ظاہر کیا جبل سعیر پر، اور پھر عیسائیوں سے پوچھا کہ یہ جبل سعیر کیا ہے، تو انہوں نے کہا مولا آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، کیونکہ ظاہر امام کا علم دیکھ چکے تھے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جبل سعیر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اپنی وحی کو ظاہر کیا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے اگلی آیت میں پڑھو، اس سے اگلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ تو اب یہودی عالم نے کہا کہ مولا آپ بتائیے۔ امام نے فرمایا اس سے اگلی آیت میں لکھا ہے کہ اس کے بعد یعنی آخری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نور کی تجلی کو ظاہر کیا جبل فاران کے اوپر۔ امام نے تب اس وقت دربار میں جتنے بھی ادیان عالم کے عالم موجود تھے، امام نے ان کی طرف مڑ کر فرمایا کہ آپ تمام لوگ بتائیں کہ جبل فاران کسے کہا جاتا ہے؟ تو وہ لوگ کہنے لگے ہم نہیں جانتے۔ امام نے فرمایا جبل فاران، پوری دنیا میں جبل فاران واحد مکہ مکرمہ میں موجود اس پہاڑی سلسلے کو کہا جاتا ہے جہاں پر غار ہیرا موجود ہے، اور غار ہیرا میں موجود سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی اور ہستی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کو ظاہر کیا۔ بس جیسے ہی امام علیہ السلام نے جناب محمد مصطفیٰ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل پیش کی، تو یہودی عالم راسل جالوت دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر امام کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اس وقت روئے زمین پر ہم سے بہتر عالم دین موجود ہے، اور ہم اسی وقت آپ کا کلمہ پڑھ کر، آپ کے رسول کا کلمہ پڑھ کر ہم اقرار ولایت علی بھی کرتے ہیں اور اقرار نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرتے ہیں۔ بس جیسے ہی امام علیہ السلام نے یہ مناظرہ جیتا ہے تو مامون نے دیکھا کہ دربار کا تو نقشہ ہی الٹ گیا۔ میں نے تو معاذ اللہ امام کو شرمندہ کرنے کے لیے بلایا تھا، یہاں پر تو دربار میں لوگ تو امام کے علم کے متعارف ہو گئے، امام کا کلمہ پڑھنے لگ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنے دربار کا یہ نقشہ دیکھا نا تو
وجہ میرے ولی عہد کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں، چلو جلدی چلو۔ اب جیسے ہی اس نے یہ کہا تو امام نے بے اختیار اس ملازم خاص کو دیکھا جو امام کو بلانے کے لیے آیا تھا۔ امام نے اس ملازم خاص کو اشارہ کر کے فرمایا مامون کا دیکھنے والا ہوگا، رنگ میرا نہیں بلکہ مامون کے چہرے کا اڑے گا۔ تو یہ ہے امام علیہ السلام کا معجزہ۔ یہی وجہ ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کی ذریح مقدس سے بھی آج بے شمار معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ بس ایک چھوٹا سا معجزہ، مطلب ہمارے چھوٹا سا واقعہ موجود ہے، مگر ظاہراً دیکھیں تو یہ معجزہ کس قدر بلند معجزہ ہے کہ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے میرے سامنے ایک کتاب گزری ہے جس کا نام ہے تفسیر ثقلین۔ تو اس کتاب میں موجود یہ واقعہ میں نے دیکھا تھا، اور یہ علامہ نجم الحسن کرالوی صاحب نے اس کی روایت دی ہے۔ تو امام علیہ السلام کی روایت سے انہوں نے یہ معجزہ سمجھے، اس کتاب میں تحریر فرمایا، فرماتے ہیں کہ ایک ایسا بوڑھا شخص جسے چلنا بھی نہیں آتا تھا، ہاتھ میں عصا تھامتا تھا اور وہ چلتا تھا، بہت ہی مشکل سے لاچاری سے وہ چلتا تھا اور بہت سادگی پسند تھا۔ تو ایک بار جب وہ مولا امام علی رضا علیہ السلام کی ذریعہ مقدس کی طرف مطلب پہلی مرتبہ آ رہا تھا، تو وہ آتے ہوئے لوگوں سے پوچھنے لگا کہ مجھے بتاؤ امام علی رضا علیہ السلام کا روضہ کہاں پر ہے؟ تو وہاں پر موجود لوگوں نے کہا روضہ نہیں، وہاں پہ تو امام تشریف رکھتے ہیں، آپ وہاں چلے جائیے، کیونکہ آج کل تو لوگوں کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کی سادگی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے، تو اس زمانے میں بھی لوگ ایسے ہی تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ وہاں پہ تو امام علی رضا علیہ السلام موجود ہے، آپ چلے جائیے۔ معذلہ گویا سمجھ لیجیے کہ وہ اپنی طرف سے اس نابینا کا اور اس لنگڑے شخص کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اب وہ شخص ہاتھوں کا سہارا لیتا ہوا لوگوں سے پوچھتا ہوا ذریعہ امام علی رضا علیہ السلام تک بمشکل پہنچا۔ اب جیسے ہی پہنچا تو دیکھا اس نے نابینا تو تھا، نظر نہیں آتا تھا، ہاتھوں سے اس نے محسوس کیا کہ ساتھ میں کوئی شخص کھڑا ہے، اور آگے زینہ اس نے محسوس کیا۔ تو اس نے پوچھا کہ بھائی مجھے امام علی رضا علیہ السلام سے ملنا ہے، امام تک جانے کا راستہ کون سا ہے؟ اب وہ جو خدام تھا ذریعہ امام علی رضا علیہ السلام کو، اس نے بڑی بے نیازی سے جواب دیا کہ اوپر چلے جاؤ، اوپر امام علی رضا علیہ السلام ہے۔ اب یہ تمام امام علی رضا علیہ السلام کی طرف مطلب سیڑھیوں کی طرف چلنے لگا۔ بمشکل جیسے ہی وہ چلا تھا، 2 سیڑھیاں اس نے چڑھی تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں ایک آواز آئی کہ کیا تو ہم سے ملنے کے لیے آ رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس ہستی نے جواب دیا کہ میں امام علی رضا علیہ السلام ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ تو مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، مگر ایسے نہ، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا شیعہ ہمارے پاس مشکل ہوا تو پوری توانائی کے ساتھ آئے۔ تو وہ بوڑھا شخص کہنے لگا مولا نہ میں دیکھ سکتا ہوں نہ میں چل سکتا ہوں، مولا مجھے توانائی بھی دیجیے۔ امام نے فرمایا ارے تم اپنے ہاتھ سے یہ عصا پھینکو اور عصا پھینک کر خود بخود تیزی سے آگے چلنا شروع کر دو۔ اب جیسے ہی اس شخص نے اپنے ہاتھ سے عصا پھینکا، آگے بڑھنا شروع کیا، آگے بڑھ کر نہ صرف امام علی رضا علیہ السلام نے اس کے ٹانگوں کی قوت فراہم کی، بلکہ امام علیہ السلام نے اس کی آنکھوں کی بینائی بھی واپس لوٹا دی۔ اب جیسے ہی اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آئی اور ٹانگ میں قوت آئی تو وہ فوراً پلٹا، امام کے قدموں پر گرا، امام سے معافی مانگنے لگا، امام سے معافی مانگ کر امام کی زیارت کر کے تیزی کے ساتھ واپسی۔ جیسے ہی زینے سے پلٹا ہے تو وہی خدام جس نے اسے اشارہ کیا تھا کہ اوپر چلے جاؤ، امام علیہ السلام وہاں پر موجود ہے۔ جب اس نے اس بوڑھے شخص کو دیکھا کہ نہ اب اس کے ہاتھ میں کوئی لاٹھی ہے اور نہ اب یہ نابینا رہا ہے، تو حیرانی سے کہنے لگا کہ میں نے تو تجھے اوپر بھیجا تھا۔ تو وہ بوڑھا کہنے لگا کہ تو نے تو مجھے امام کے پاس بھیجا تھا، انہی امام علیہ السلام نے مجھے آنکھوں کی بینائی بھی دے دی اور انہی امام نے میری ٹانگوں کی قوت بھی مجھے دے دی۔ یہ ہے امام کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاہجہان میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ مجھے آ رہی ہے، آپ کو آ رہی ہے میری آواز؟ جی جی آ رہی ہے، آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہترین۔ شاہجہان یہاں پہ میں ایک اور چیز جو آج ہمارے دنیا میں جو ہے اس کا بہت زیادہ نام لیا جاتا ہے، اور جیسے ہم لوگ خود بھی G3 کنٹریز کے اندر آتے ہیں، G7 کنٹریز میں آتے ہیں، G7 کنٹریز میں آتے ہیں، اور ایٹم بم ہمارے پاس ہے۔ تو اس کے بھی متعلق میں بتاتی چلوں کہ ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی اور اس میں امام رضا کے متعلق بھی تھا، اور وہ صاحب تھے ڈاکٹر مرزا بشارت صاحب، جو بہت ساری کتابوں کے ٹرانسلیٹر بھی کیے ہیں۔ انہوں نے فزکس میں PhD کیا ہوا تھا مرحوم میں، اور انہوں نے
لکھا کہ جب میں پی ایچ ڈی کرنے فزکس میں گیا ہوں انگلینڈ، تو میں نے ریسرچ ہو رہی تھی وہاں پہ، اور یہی ایٹم بم کے اوپر ریسرچ ہو رہی تھی. تو کہنے لگے کہ جو کتابیں انگریزوں نے لوٹی تھیں، یعنی کہ جب ان کی حکومتیں قائم ہوئی ہیں اور انہوں نے ان لائبریریز جو تھے یہاں کے، بڑی بڑی لائبریریز تھی، اور جیسے دریائے نیل کے اندر وہ بصرہ کی لائبریری کو ڈبویا گیا تھا، اس طرح کے بہت ساری لائبریریز موجود تھیں. تو ان کو یہ لوٹ کے یہاں سے جو اچھی اچھی چیزیں تھیں وہ سب لوٹ کے وہ انگلینڈ لے گئے، اور آج بھی انگلینڈ کے میوزیم میں یہاں وہ چیزیں موجود نہیں، لیکن وہاں پہ وہ چیزیں موجود ہیں، جیسا کہ ابھی ایلیا کامران نے بھی بتایا. تو وہاں پہ وہ چیزیں موجود ہیں، یہاں کی ہمارے ایسٹس ہیں، ہماری چیزیں ہیں، لیکن وہ یہ لوٹ کے لے گئے. اسی طرح سے یہ کتاب امام رضا علیہ السلام کی یہ کتاب ہے. کچھ 2-3 کتابیں ہیں جو امام سے جو ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ امام نے لکھوائی ہیں وہ کتابیں. ایک دارالشفا کے نام سے ہے جو کہ میڈیکلز پہ ہے، میڈیکل سائنس پر ہے. اور یہ ایک کتاب اور تھی جس کے لیے انہوں نے کہا کہ جب ریسرچ ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بند کمرے کے اندر ایک کتاب رکھی ہوئی تھی. تو ایک دن مجھے اس کام پہ رکھا تھا کہ میں صفائی کروں، اور کسی کو اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی. تو میں اس کمرے میں گیا ہوں اور جا کے میں نے دیکھا تو کتاب جو رکھی ہوئی تھی، ظاہر ہے وہ عربی کے اچھے ماہر تھے، انہوں نے اس کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو ہمارے امام کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اور جس چیز پہ وہ ریسرچ کر رہے تھے وہ تھا آج وہ فارمولا بڑا افیکٹو فارمولا، اور جو ہے وہ ایٹم بم بنانے کے لیے وہ استعمال ہوا، E=mc². یہ ہم اپنے فزکس کے اندر پڑھتے ہیں E=mc². اور یہی وہ فارمولا ہے جسے کہ انرجی کی ڈویژن بتائی گئی ہے کہ انرجی کہاں کہاں کیسے ڈیوائڈ کیا جائے گا، اور اس کے اندر ماس کو کس حد تک ڈالا جائے گا، اس کی پروپورشن پورا بتایا گیا ہے. تو یہ والا فارمولا کہیں سے نہیں ڈرائیو کیا گیا ہے، یہ امام رضا علیہ السلام کی اس کتاب سے انہوں نے نکالا ہے. اور پھر ظاہر ہے اس کے مولا نے مصرف اور بتائے ہوں گے. انسانوں کا مصرف یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کو مار دیا جائے اپنی سپرمیسی قائم کرنے کے لیے، لیکن اس کے بہت سارے اور بھی ہیں. ظاہر ہے جتنی الٹرا وائلٹ ریز ہیں وہ سب انہی سے ڈرائیو ہوتی ہیں، کیونکہ انرجی کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے اور پھر ماس کے ذریعے سے اس میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے. تو اس کے بہت سے علاج بھی ہوتے ہیں، جیسے سائبر نائف ہے. سائبر نائف کراچی کے اندر موجود ہے جناح ہاسپٹل میں، جس سے جو ہے وہ کینسر کا علاج کیا جاتا ہے. وہ بھی انہی ریز کے ذریعے سے، جو کہ کہا جائے الٹرا وائلٹ ریزز ہیں، ان کے ذریعے سے ان کی ڈسٹریبیوشن کس طرح سے کرنی ہے انہی کے ذریعے سے کی گئی. تو یہ علوم جو پھیلائے گئے ہیں سارے ہمارے اماموں کی طرف سے، جیسے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم مجھے کچھ ایسا لا دو، ٹھیک ہے، کہ میں تمہیں وہ ترتیب لکھ دوں کہ تم جو ہے برقیہ بنا دو. برقیہ یعنی کہ بجلی کو کہا جاتا ہے برقیہ، برق کہا جاتا ہے، چمکتی ہے نا برق، تو چمکیلی چیز کو آپ برق بنانا بتا دو کہ کس طرح سے تم اپنے آبشاروں کے ذریعے سے جو ہے وہ روشنی پیدا کر رہا. آج یہی ہو رہا ہے کہ آرٹیفیشل آبشار بھی بنائے جا رہے ہیں، اور جو آبشار ہیں ان سے بھی بجلی بنائی جا رہی ہے. اور اپنے گھروں کو مولا نے یہ بھی کہا آگے کہ میں تمہیں بتا دوں تاکہ رات کے وقت میں تم اپنے گھروں کو روشن کر. اتنی بڑی بات ہے. تو یہ سوچنے والوں کے لیے نشانی ہے، غور و فکر ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے یہ وہ در ہیں کہ کسی ایک بھی ان در سے، کسی ایک 12 میں سے کسی ایک در سے بھی آپ متمسک رہیں، آپ اسی سے متمسک رہتے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. ان کی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں ہے، ورنہ تو لوگ چار ہوتے ہیں، کسی کے 4 امام ہوتے ہیں، ان کی چاروں کی تعلیمات ہی الگ ہوتی ہے. کوئی مشرق میں جاتا ہے، کوئی مغرب میں جاتا ہے، کوئی جنوب میں جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ 4 ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں یہی ایک بڑی اہم ترین بات ہے کہ ہمارے 14 ہیں، اور 14 کے 14 کی تعلیمات ایک سی ہے، اور وہ ہے صراط مستقیم. تو یہ اہم ترین ہے. کوئی اس کا مطلب یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اپنے علم سے نہیں چلتے ہیں، وہ علم لدنی سے چلتے ہیں جو پروردگار عالم نے انہیں یہاں پہ انہیں عطا کیا ہے. اچھا، یہ ایک ایلیا نے یہاں پہ
جو ہے ایک جملہ کہا کہ مولا نے وہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو پہچانوایا. بے شک اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں, اور ہماری آنکھیں, ہمارے سوچ, ہمارا فہم, ہمارا قوتیں کہا جائے ہماری جو قوتیں ہیں اور حواس خمسہ بڑے ناقص ہیں. اور وہ دیکھیں چشمہ لگا لیتے ہیں, کیا کریں, ابھی ہم ایلیا کو بھی نہیں صرف دیکھ پاتے اور شاہ زنان کو بھی نہیں دیکھ پاتے. یہاں پہ اگر لیپ ٹاپ رکھا ہے تو اس کو بھی گھس کے دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ معذوری ہو جاتی ہے انسان کے اندر, ٹھیک ہے, یہ معذوری ہو جاتی ہے. تو ایلیا نے ایک جملہ یہ کہا کہ مولا نے اللہ تعالیٰ کو پہچانوایا, امام علی علیہ السلام نے, اور باقی اماموں نے ہمارے پہچانا ہے, ورنہ ہماری تو طاقت نہیں ہے, بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا ایک جملہ پہلے بھی ہے, وہ میں جملہ بتا دوں کہ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم وہ ہے کہ چاہتا کہ اپنی مخلوقات کو خود بخود پہچانا جائے, خود اپنے طور پہ پہچانوانا چاہتا تو وہ کر سکتا تھا, لیکن اس نے ہمیں بزرگی عطا کی, اس نے ہمیں جو ہے برگزیدہ کیا, ہمیں جو ہے اہمیت دی, ہمیں منتخب کیا. آپ سمجھ آئے کہ ہم منتخب کس لیے کہتے ہیں؟ ہمیں منتخب کیا اس لیے کہ ہمارے ذریعے سے ہم وسیلہ بنے تاکہ انسان اور مخلوق پروردگار کے درمیان کوئی ایسا وسیلہ ہو جو کہ نوری تو مخلوق ہو لیکن خاکی شکل میں موجود ہو. نور ان کا اصل نور ہے, صفاتی نور ہے پروردگار عالم کا, لیکن انسان سے بھی دور نہ ہو کہ انسان شرمائے, انسان کہے یہ تو نور ہے, انسان کہے کہ یہ نور ہے, ان سے ہم کیسے بات کریں, یہ تو ہمیں دکھتے نہیں ہیں, یہ تو صرف چمکتے ہیں, ان کے تو ہاتھ پاؤں جسامت ہمارے جیسے نہیں ہے, ہم کیسے اپنے مدعا بیان کریں, اپنے مسائل بیان کریں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پہ کرم کیا, اور امام فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بزرگی دی کہ ہمارے ذریعے سے اس نے چاہا کہ لوگ پہچانے جائیں اور ہمیں وسیلہ بنا دیا. تو یہ وہ وسیلے ہیں کہ ایک جگہ پہ امام ابن حنبل جو ہے وہ موجود تھے, اور امام کا ہمارے معصومین کا چاہنے والا جو ہے اس کا آخری وقت تھا, اور وہ اس نے کیا ہوا کہ یکدم جب اس کے جان آئی ہے, جان اس کے نکالی گئی, تو وہ اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور لوگ کہنے لگے یہ تو محبان اہل بیت ہے, یہ تو مولا علی کا چاہنے والا ہے, اور اس آخری وقت میں اس کا چہرہ اتنا سیاہ. اور یہ موجود تھے وہاں پہ امام حنبل. تو اس کے بعد سے لوگوں نے وہاں پہ دعائے توسل پڑھنا شروع کر دی, اور 12 معصومین اور 14 معصومین علیہ السلام کے نام لینا شروع کر دیے. تو یکدم اس شخص کا چہرہ جس کو موت واقع ہو گئی تھی, اس کا چہرہ روشن ہو گیا, چمکنا شروع ہو گیا معصومین کے نام لینے سے. 14 معصومین کے نام جب لیے تو اس شخص کا چہرہ جو ہے وہ 14ویں چاند کی طرح چمکنا شروع ہو گیا. تو جو ان کے اصحاب تھے, امام حنبل کے جو ہے وہ اصحاب تھے, انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ کیا چیز ہے جو انہوں نے یہ ذکر کیا 14 معصومین کا, یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ علی کے محبوں اور علی کے شیعوں کی نسوار ہے, جب یہ انہیں دی جاتی ہے تو ان کے چہرے اسی طرح سے روشن ہو جاتے ہیں. نسوار سے یہاں مطلب وہ کچھ اور نہیں ہے, یہاں سے وہ مطلب ہے کہ جب یہ ذائقہ, اس کا اثر, اس کا کہا جائے مستی, اس کا سرور جیسے آتا ہے تو چاہنے والے کا رنگ بدل جاتا ہے. تو اتنا اثر ہے, اور کہا کہ یہ تو وہ ان کا کہا جائے نسخہ ہے جس سے مرتا ہوا شخص بھی جس پہ یہ پڑھا جاتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے, اور جو مجنون ہو اگر اس پہ توسل کے ساتھ یہ پڑھا جائے تو وہ مجنون جو ہے وہ عاقل ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہستیاں ہیں, اور کیسے نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے جو ہے ہماری ہدایت کے لیے خلق کر کے بھیجا ہے. انہیں یہ نوری مخلوقات تھے, اگر ان کی بھی مہربانی ہے, انہوں نے بھی ہم پہ مہربانی کی ہے کہ اگر یہ نہ راضی ہوتے, اور پروردگار سے ظاہر پروردگار عالم کے تو یہ راضی بر رضا ہیں, لیکن میں اپنے طور پہ کہتی ہوں اگر وہ نہ راضی ہوتے کہ نہیں پروردگار ہم تیرے ساتھ ہی مقرب ہیں, تیرے یہیں رہیں گے, کہہ سکتے تھے نا, جب اتنے برگزیدہ ہیں کہہ سکتے تھے, لیکن انہوں نے بھی ہماری ہدایت, ہم پہ رحمت کی, ہم پہ برکت کی کہ زمین پر تشریف لائے خاکی لباس میں اور ہمیں ہدایت دی ہے.
تو آج بھی دیکھیں کہ دارالشفا موجود ہے, رسی سے باندھ کے آ جاتے ہیں توڑ کے. جس کی آنکھ نہیں ہوتی اسے آنکھ مل جاتی ہے, جسے زبان نہیں ہوتی جس اسے زبان مل جاتی ہے, تو جو چل نہیں سکتا ہے وہ چلنے لگتا ہے. تو یہ امام رضا کا دارالشفا مشہور ترین جگہ ہے کہ لوگ, اور میں نے تو خود, یہ تو امام ہے لیکن امامت کے گھر کے خواتین کا بھی کچھ کم اثر نہیں ہے, کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بی بی زینب کے روزے پہ ایک بچے کو دیکھا جس کی ماں بڑی پریشان ہو رہی تھی, اور کہتی کہ اتنا رش ہے, رمضان کے دن پہ رش ہے, اس بچے کو باہر نکالنا. اتفاق ہے کہ میں نے اس بچے کو باہر نکالا. اچھا تھوڑی بات کہنے لگی نہیں اسے واپس لے جانا ہے. میں نے, اب وہ عربی میں بول رہی تھی, میں اردو میں سمجھ رہی تھی, تو ہماری کمیونیکیشن گیپ تھا. میں سمجھی کہ اس کا دم گھٹ رہا ہے بچے کا, تو اس کو باہر نکالنا. کہہ رہے نہیں اس کو واپس اندر لے جانا ہے. پھر میں اس کو واپس اندر چھوڑ کے آئی, اور بالکل وہ بچہ معذور تھا, مطلب سوچ سمجھ کے حساب سے بھی نہیں تھا, اور عاقل نہیں تھا وہ تو, اور 5-6 سال کا بچہ تھا وہ. جیسے اس کے تھوڑی دیر بعد ایک شور مچ گیا, اور وہی بچہ بی بی زینب کے روزے سے شفا پا گیا, اور عاقل بھی ہو گیا. اس کی آنکھیں نہیں تھی, آنکھیں بھی نہیں. تو مطلب میں یہ کہتی ہوں کہ وہ لوگ جو دشمن خدا ہیں, جو اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں نا, وہ محمد و آل محمد سے آٹومیٹک دشمنی ان کی ہو جاتی ہے. اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اللہ کی حکومت کو, اللہ کے رٹ کو کوئی قائم کرنے والا ہے, توحید کو پہچانوانے والا ہے, تو وہ یہ لوگ ہیں. یہ اللہ کے جو ہے بھیجے ہوئے رہنما ہیں, یہ ہدایت کے راستے ہیں, یہ ہدایت کے در ہیں, اور انہی لوگوں کے ذریعے سے جو ہے ہم سب ہدایت پاتے ہیں. اور میں خود بھی آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ میرا جو کام ہے, میں نے جو کام کیا ہے اس میں بھی حقیقتاً نہ میری اوقات ہے نہ میرا علم ہے. ہم سب جو اس وقت ذکر کر رہے ہیں معصومین علیہ السلام کا, یہ ہماری طاقت نہیں ہے. ہم کہیں کہ ہمارے ساتھ اور بھی شاید لوگ آنے والے تھے, شاید وہ کہیں اور کر رہے ہوں, لیکن آنے والے تو تھے پروگرام میں, لیکن وہ اس پروگرام میں نہیں, شاید کسی اور پروگرام میں ہوں, ان کا کہیں اور پہ. تو پھر ہمیں بات یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے نا, یہ اولو الامر کا اختیار ہے کہ وہ ہر نفس پر اپنے اختیار کو کس طرح سے جاری کرتا ہے. کسی کے ہاتھ میں قلم دے کے کتاب پوری لکھوا لیتا ہے, کسی کے زبان میں طاقت, اور کوئی یہ کہے, امام علی علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ مولا گزرے اور خیاط جو تھا وہ کیا گنگنا رہا تھا, ٹھیک ہے, وہ کوئی غزل گا رہا تھا. مولا نے ارشاد فرمایا تو قرآن کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ کہا مولا مجھے نہیں آتا ہے قرآن. مولا نے صرف ایسے انگلی پھیری ہے اور وہ پورے قرآن کا قاری ہو گیا. تو اور یہ تو صرف یہ ہے کہ امام رضا کے لیے ہے کہ سندھ سے لوگ گئے ہیں اور بات چیت کی, تو اس نے سندھی زبان میں مولا سے بات کی. مولا نے اسے سندھی زبان میں ہی جواب دیا تھا. مولا آپ سندھی جانتے ہیں؟ اندازہ لگائیے. تو وہ جو زبانوں کو جاننے والے ہیں, دلوں کے حالوں کو جاننے والے ہیں, اور ایک انسان کی زبان نہیں کہ 72 زبانیں ہیں یا 74 زبانیں, جتنی بھی زبانیں موجود ہیں, ان سب کے وہ سب کو جانتے ہیں. اور پھر اس سندھی کو مولا نے قرآن پاک کا علم عطا کیا, پورا قرآن پاک اسے عطا کر دیا. تو اندازہ لگائیں کہ یہ آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ قرآن حفظ کرتے ہیں, کتنے سالوں میں حفظ کرتے ہیں, اور کتنی چھوٹی عمر سے حفظ کرنا شروع کرتے ہیں کہ جو ہے یہ جو کرتاز جو ہے ہمارا دماغ جو ہے, اس کے اوپر کچھ اور چیز لکھی نہ ہو, صرف قرآن کے الفاظ لکھے ہوں چھوٹی عمروں سے. لیکن یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ ایک جوان کو پورا قرآن مولا عطا کرتے ہیں, یعنی کہ یاد ہو جائے, اسے حفظ ہو جائے. تو پر جو یہ کمالات, جو یہ کرامتیں, جو یہ معجزات دکھاتے ہیں, وہی امام کہلا سکتے ہیں. اب لوگ امامت کو تلاش کریں کہ کس میں ہے, کیا ہے, کیسے ہے, امام کس نے بنایا, کیسے امام بنتا ہے, کیسے امام بنتا نہیں, امام بنایا بات ہے. امام کو کوئی بناتا نہیں ہے کہ آج مسجد میں پیش امام جو ہے موجود نہیں ہے تو چلیں رباب کاظمی کے بیٹے کو بھیج دیتے ہیں امامت کے لیے, کہ وہ امام نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ امام کو تو بیچارے کو پتا نہیں ہوتا کہ آج مجھے نماز پڑھانی ہے یا پیش نمازی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے, بیچارے کو یہ نہیں پتا ہوتا. لیکن یہ جو امام آتے ہیں یہ پروردگار عالم کی طرف سے منتخب ہیں,
ہم کیوں نہیں 16 کر لیتے ہیں, ہم کیوں نہیں 18 کر لیتے ہیں, کر لیں نا. نسل جناب سیدہ تو بہت سارے لوگ ہیں, کاظمی بھی ہیں, نقوی بھی ہیں, زیدی بھی ہیں, اور بھی اس میں آ جائیں تو کر سکتے ہیں, لیکن ایسا تو نہیں ہے. لیکن یہ ایمان کی بات ہے کہ جب ہمارا ایمان مکمل ہوگا, جب ہم ان 12 کی اقتدا کریں گے, 14 معصومین کی اقتدا کریں گے, ان کے رستے پہ چلیں گے. اور اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے اسلام میں. اگر 4 لوگوں کو الگ الگ چلنے پر, ٹھیک ہے نا, اگر وہ اسلام قبول کرے اور ان کے لیے یہ لازم کر دیا جائے کہ ان 4 کا اتباع کرو, تو کتنا مشکل ہوگا. کبھی وہ ہاتھ کھولے گا, کبھی وہ ہاتھ بند کرے گا, کبھی وہ ہاتھ سینے پہ باندھے گا, کبھی وہ ہاتھ پیٹ کے نیچے باندھے گا. لیکن یہاں تو مسئلہ ہی ختم کر دیا ہے کہ تو آزاد پیدا ہوا ہے, ہاتھ کھول کے نماز پڑھ. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بے شک کہا کہ ہمارے جو 12 ہے وہ جو 14 ہے وہ 14 کے 14 ایک ہی ہے, اور وہ 14 کے 14 محمد ہے. میں نے شروع میں یہ کہا کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے, اوسط بھی محمد ہے, آخر بھی محمد ہے. 14 کے 14 محمد جہاں قرآن میں اور اس کو جمع کر دیا جائے تو قرآن زیادہ. اسی طرح آپ کو حسن نظر آتے ہیں, نظر آتے ہیں, سجاد نظر آتے ہیں, ایک صادق نظر آتے ہیں. ان سب کو اگر 14 کے 14 کا ایک ساتھ جمع کر دیا جائے تو محمد نظر آتے ہیں. بہت بہترین گفتگو, بہت انتہائی خوشگوار گفتگو. میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے ساتھ موجود تھی پاکستان کی پہلی مفسرہ رواب کاظمی صاحبہ. بہت بہترین انداز میں گفتگو فرما رہی تھی, اور بے شک یہ وہ ذکر ہے جو دلوں کو بھی منور کر دیتا ہے اور ذہنوں کو بھی منور کر دیتا ہے. ساتھ میں ایلیا کامران صاحبہ موجود تھی. انتہائی بہترین انداز, بہترین لہجہ, بہترین گفتگو اور مولا کے فضائل بیان کرنا تو بے شک صرف انہی کو ہوتا ہے جن کو مولا اجازت دیتے ہیں. اور آپ نے ابھی رواب کاظمی میم آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ ذکر بھی کر سکتے ہیں جنہیں وہ محمد و محمد. میں چاہوں گی آپ لوگوں کی چاہوں گی کہ میم رواب کاظمی اس کے بعد دعا پیش کریں. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چند اشعار پیش کروں. بالکل بالکل بالکل. فرش پہ رہتے ہوئے عرش کی سرحد دیکھو, فرش پہ رہتے ہوئے عرش کی سرحد دیکھو, اے محبان رضا مشہد دیکھو, اے محبان رضا جانب مشہد دیکھو. جگمگاتے ہوئے چاند ستاروں نے کہا, جگمگاتے ہوئے چاند ستاروں نے کہا, نور کے گھر نور کی ہم اور خانہ قبلے کو اگر دیکھنا ہو, خانہ کعبہ کے قبلے کو اگر دیکھنا ہو, جا کے سلطان خراساں کا سر کر دیکھو. اور سبحان اللہ. دیکھتا ہے عرش اٹھائے ہوئے, نقش پا دیکھتا ہے عرش پہ اٹھائے ہوئے سر, کس بلندی پہ میرے مولا کا ہے قد دیکھو, کس بلندی پہ ہے میرے مولا کا قد دیکھو. اور سبحان اللہ. ہماری محترمہ میم موجود ہے ہمارے ساتھ رباب. میں چاہوں گی کہ آپ دعا پیش کریں پروگرام کے اختتام کا. بہت شکریہ بیٹا شاہجہان, مولا آپ کو جزائے خیر دیں. ایلیا آپ کو مولا اور آپ کے علم میں, آپ سب کے علم میں اضافہ فرمائیں, میرے بھی علم میں اضافہ فرمائیں, اور سب کو صحت زندگی اور طول عمر عطا فرمائیں. میں بس پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ گزارش کروں گی کہ پروردگار عالم ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے. پروردگار میرے مولا و آقا امام زمانہ کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرما. اور آج کی مبارکباد میں اپنے امام زمانہ کے سامنے پیش کرتی ہوں, اور مولا سے درخواست ہے کہ اپنے نظر کرم ہم نے ہمیشہ ایسے ہی رکھیے گا. اور مولا سے میں گزارش کرتی ہوں کہ ہمیں اپنی نظروں سے دور نہ کیجیے گا, اپنی رحمتوں برکتوں کے سائے میں ہمیشہ رکھیے گا. اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں درخواست کرتی ہوں کہ پروردگار اپنے اذن سے میرے مولا و آقا امام زمانہ کی حکومت کو جلد از جلد قائم فرما دے. پروردگار ہم سب مولا کے مشتاق ہیں. پروردگار عالم ہمارے مولا کی ہمیں معرفت, ہماری کنیزی اور غلامی, ہماری جو نسلیں گزر چکی ہیں اور جو نسلیں آنے والی ہیں, ان سب کو غلامی اور کنیزی عطا فرما دے. جو کہ محرومین ہو چکے ہیں حضرت آدم سے لے کے آج تک پیوند زمین ہوئے ہیں, ان سب کو بحق جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں محشور فرمانا.
اور جو مومن و مومنات ہیں، ہم نے جو یہ تھوڑی سی قلیل سے محنتیں کی ہیں، یہ ہدیہ کی ہیں ہم نے مسجد پاک، چاردم معصومین، کل شہداء کربلا، اسیران کربلا، لواحقین کربلا، انبیاء اور مرسلین اور صدیقین کی اور شہداء کی خدمت میں، اور جو اس سے ثواب ہوا ان سب کو ہدیہ کیا میں نے، تمام مومن و مومنات کو دنیا کے جس جس خطے میں محبان اہل بیت موجود ہیں ان سب کو ہدیہ کیا. اور میں مولا کی بارگاہ میں دعا کرتی ہوں کہ مولا جلد از جلد تشریف رہیں، اور آپ کے واسطے سے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجت کے واسطے سے میں پروردگار عالم سے دعا کرتی ہوں کہ پروردگار میرے مولا کی حکومت قائم فرما دیں، اور یہ جو کرونا وبا پھیلی ہوئی ہے پروردگار یہ ہمارے دشمنوں پہ پلٹا دے، یہ ہمارے دشمنوں پہ پلٹا دے، تاکہ وہ جو دہشت گردی اور تخریب کاری اور جو ظلم و ستم کر رہے ہیں محبان اہل بیت پر اور ان کی اولادوں پر، پروردگار ان کو ان کے مسائل میں ایسا الجھا دے کہ وہ اس طرف سے جو ہے راغب نہ رہیں اور اپنے ہی معاملات میں الجھے رہیں. پروردگار عالم جو لوگ اپنے رزق اور روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں پروردگار عالم ان سب کو بحق امام جعفر صادق علیہ السلام کے واسطے سے بہترین رزق اور روزگار اسی ہفتے اسی دنوں میں جو ہے وہ نصیب ہو جائے. پروردگار عالم جہاں جہاں لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں پروردگار ہم سب کے اعمالوں کو درست فرما تاکہ یہ زمین امن و آتشی سے بھر جائے اور میرے مولا و آقا کے آنے کی زمین ہموار. پروردگار عالم تو اس سے دست بستہ دعا کرتے ہیں کہ تیرے گھر کا حج جو ہے وہ موقوف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پروردگار تو کرم فرما دے، اور تیرا حج اگر رک گیا تو اس زمین پہ بھی جو ہے بڑی مصیبتیں نازل ہوں گی. پروردگار اپنے حج کو جاری و ساری فرما اور اس کرونا کی وبا کو دور فرما کے تمام جو ہمارے روزے ہیں مقدسات ہیں ان سب کی رونقوں کو بحال فرما دے. اور ہم سب دل سے مشتاق ہیں پروردگار ہمیں اسی سال میں ہمارے مولا و آقا علی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، مشہد مقدس اور نجف اشرف، اسی طرح سے کاظمین اور سامرا کی زیارتیں جو ہے وہ ہمارے نصیب میں لکھ دے پروردگار، اور اسی طرح سے تیرا قرض ادا کر سکیں تاکہ جو ہے تیرے گھر کا جو ہے وہ طواف کر کے جو ہے حج کے ارکان ادا کر سکیں. پروردگار عالم اسی طرح سے ہمارے انا مجنون الحسین، ہمارا انا مجنون الحسین ہی رہے اس چینل کی وجہ سے، ہم انا مجنون الحسین ہی رہے کیونکہ حسین کے امام حسین علیہ السلام کے بغیر ہم لوگ تو کچھ ہے ہی نہیں. تو جتنی محبتیں جتنی چاہتے ہیں میرے مولا و آقا سب کے لیے ہیں، لیکن امام حسین تو امام حسین علیہ السلام ہے نا تو امام حسین علیہ السلام کے واسطے سے انا مجنون الحسین، شاہ زنان اور پوری ٹیم کو جو ہے پروردگار اور ترقی اور طول عمر عطا فرما، چینل کو اور جو ہے وہ ترقی عطا کرے اور بہترین مجھ سے زیادہ اچھے لوگوں کو یہاں پہ آنے کی توفیق بھی ہو اور سعادت بھی نصیب فرما دے پروردگار عالم. اور ہم سب جو جہاں جہاں تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، کوئی قلم سے کام کر رہا ہے، کوئی خطاب سے کام کر رہا ہے، پروردگار عالم سب کی توفیقات کو بحق امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجت اور ان کی رحمت اور کرم سے جو ہے بلند فرما اور طاقت عطا فرما، تاکہ یہ کرونا کی وجہ سے اگر یہ مجلسوں کے سلسلے موقوف ہوئے ہیں تو یہ الگ بات ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے انہی یہودیوں کے ہاں سے ہمیں کتنا بڑا جو ہے اس وقت فائدہ پہنچایا ہے کہ ہر گھر میں ذکر ہو رہا ہے، ہر جو ذاکرہ ہے میرا خیال ہے نظر نہیں، میں خود نظر نہیں آتی تھی بہت کم، تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کس کے پاس کتنا علم ہے ہمیں نہیں پتا، کون کتنا رکھتا ہے، کتنی اس کی مولا نے اسے عطا کیا ہوا ہے، وہ سب یہاں پہ کھل کے آ رہے ہیں اور لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں. اور آج ہم ہیں کل ہماری نسلیں، انشاءاللہ مولا سب کو جو ہے اپنے حفظ و مان میں رکھیں اور اپنے کنیزی اور غلامی عطا فرمائے، معرفت نصیب فرمائے اور ہمارے والدین پہ رحم فرمائے جیسا کہ انہوں نے ہمارے بچپن پہ ہم پہ رحم فرمایا. بس ہماری دعاؤں کو قبول فرما پروردگار بحق معصومین علیہ السلام، اور اسی طرح سے چینل کو ترقی عطا فرما اور ہماری جو ہے اسی طرح سے مجالس جاری و ساری اس پر رہیں اور ولادت باسعادت اور آمد امام رضا علیہ السلام تمام مخلوقات کو، محبان اہل بیت کو، مسلم و مسلمات کو، مومن و مومنات کو بہت بہت مبارک. آپ کو بھی مبارک ہو، مولا آپ کو بھی سلامت رکھیں، اپنے سائے میں رکھیں، آپ کو صحتیابی عطا کریں پروردگار عالم. اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ آپ کی
बसारतों में मजीद रोशनी परवरदिगार आलम और मौला इमाम रजा के सदके में आपकी बसारतों में मजीद रोशनी पैदा हो, कि आपके चश्मे दूर हो जाएं। मेरी दिली दुआ है आपसे सलामत रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।